अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की एक और नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है दस्ते मुश्तरक। तो आइए शुरू करते हैं। दरियाए सीता लखा के उस पार सीता कुंड नामी एक बस्ती में कत्ल की वारदात हो गई थी। इंस्पेक्टर सज्जाद को हेडक्वार्टर से हुक्म मिला कि वो जाए वारदात पर जाकर कत्ल की तफ्तीश करे और कातिल को गिरफ्तार करके ले आए। इंस्पेक्टर सज्जाद 30 बरस का एक सेहतमंद नौजवान था। हेड कांस्टेबल से तरक्की करके सब इंस्पेक्टर बन गया था। थाने के बूढ़े इंस्पेक्टर ने इसे समझाया, तुम जवान हो, पहाड़ी रास्ता पैदल तय कर सकते हो। मैं इस बुढ़ापे में तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। तुम अपने साथ 3 सिपाही ले जाओ, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे और जाए वारदात तक पहुंचा देंगे। इंस्पेक्टर सज्जाद मुहिम-जोई का शौक़ रखता था, इसलिए दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से गुजरने के लिए 3 सिपाहियों के साथ चल पड़ा। शहर से बाहर 7 मील तक वो थाने की जीप में आए। वहाँ एक छोटी सी बस्ती में थोड़ी देर के लिए ठहरकर उसने सिपाहियों के साथ पेट भरकर नाश्ता किया, गर्मा गर्म चाय पी और थाने की जीप को वापस भेज दिया, क्योंकि आगे मोटर गाड़ियों के लिए रास्ता नहीं था। सिपाही इस बस्ती से एक मोटा ताज़ा गधा पकड़कर ले आए ताकि नए इंस्पेक्टर साहब को पैदल न चलना पड़े। छोटे छोटे इलाकों में पुलिस वालों के बड़े मज़े होते हैं। वो जहाँ जहाँ से गुजरते थे वहाँ इन्हें मुफ्त खाना मिल जाता था। बस्ती के लोग इनके रात गुजारने का इंतज़ाम भी कर देते थे। इनके लिए ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया कर देते थे। हत्ता के आगे जाने के लिए सवारी का इंतज़ाम भी कर दिया जाता था। जब सज्जाद गधे पर सवार होकर आगे बढ़ा तो मौसम खुशगवार था। पहाड़ी रास्तों के अतराफ हरियाली भी थी और दूर तक ऊंची ऊंची चट्टानें और छोटे छोटे खुश्क टीले भी नज़र आ रहे थे। कहीं गहरी खाइयाँ थीं और कहीं ऊंची नीची पहाड़ियाँ लंबे लंबे तनावत दरख्तों से छुपी हुई थीं। सज्जाद जवान था, अभी इसकी शादी नहीं हुई थी, मगर वो शादी के ख्वाब देखता था। पुलिस की मुलाजमत में शादी की फुर्सत नहीं मिल रही थी, इसलिए ख्याली दोशीज़ाओं से दिल बहलाता था। इस वक्त भी इसके ज़हन में कोई कातिल नहीं था जिसकी तलाश में वो जा रहा था, बल्कि कोई हसीन कातिला थी जो अपने घर की दहलीज पर इसके लिए कंवारी बैठी हुई थी। ऐसे वक्त आगे चलने वाले एक सिपाही ने कान पर हाथ रखकर माहिया गाना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ आसपास की चट्टानों से टकराकर गूंजने लगी और सज्जाद के दिल में उतरने लगी। माहिया के बोल में सज्जाद अपनी ख्याली महबूबा को अपने लिए तड़पते देख रहा था। गीतों और सपनों में गुम रहकर इसे सफ़र की दुश्वारी का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। जब शाम होने लगी और चुपके चुपके तारीकी फैलने लगी तो वो गाने वाला सिपाही भी खामोश हो गया। वो दरियाए सीता लखा के करीब पहुंच रहे थे। अभी वो दरिया से आधे मील के फासले पर थे कि सज्जाद को एक तरफ दरख्तों के झुंड में एक पुरानी हवेली नज़र आई। सज्जाद ने गधे को रोकते हुए पूछा, रामदयाल, इस वीराने में कौन रहता है? सिपाही रामदयाल ने जवाब दिया, हमारे बाप दादा कहते हैं कि दरिया के इस पार सीता कुंड की तरह इस पार भी एक छोटी सी बस्ती थी। पता नहीं ये कैसे उजड़ गई। कच्चे मकाना सैलाब वगैरह में बह गए, सिर्फ वो हवेली अब तक अपनी जगह खड़ी हुई है। सज्जाद ने हवेली की तरफ देखते हुए कहा, वहाँ रोशनी नज़र आ रही है, क्या अब भी वहाँ लोग आबाद हैं? जी हाँ, वहाँ हवेली की एक बूढ़ी मालिका है और इसकी एक जवान पोती है। वो बुढ़िया अपनी ज़रूरत का तमाम सामान सीता कुंड से ख़रीद कर ले जाती है और वहाँ अपनी पोती के साथ तन्हा रहती है। अगर कोई बूढ़ी औरत वहाँ तन्हा रहती तो इस हवेली से इतनी दिलचस्पी कभी न पैदा होती। इसके साथ एक जवान खूबसूरत लड़की का जिक्र आया तो सज्जाद का दिल बेख्तियार इसकी तरफ खिंचने लगा। कितना रोमांटिक माहौल था। घने सायादार दरख्तों के दरमियान शाम की नीम तारीकी में वो हवेली शाखों और पत्तों के पीछे से झलक रही थी और एक ऊंची खिड़की से बाहर आने वाली रोशनी मध्यम मध्यम इशारों की तरह अपनी तरफ बुला रही थी। उसने सोचा, हो सकता है कि वही इसके ख्वाबों की दुल्हन हो और इस वीराने में इसके लिए अब तक बैठी हो। सज्जाद ने सिपाहियों से कहा,
ہم رات کو دریا پار نہیں کریں گے، ہمیں اس حویلی میں رات گزارنا چاہیے۔ کل صبح سیتا کنڈ پہنچ کر قاتل کو تلاش کر لیا جائے گا۔ ایک سپاہی نے کہا۔ جناب، انسپکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں جلد سے جلد واردات پر پہنچنا چاہیے۔ اگر ہم نے وقت ضائع کیا تو قاتل بہت دور نکل جائے گا۔ سجاد کو سپاہی کی یہ بات بہت بری لگی۔ وہ بیچارہ سپاہی جوان انسپکٹر کے جذبات کو سمجھ نہیں رہا تھا، صرف فرض کا احساس دلا رہا تھا۔ سجاد نے ناگواری سے کہا، اطلاع کے مطابق صبح 4 بجے قتل ہوا تھا۔ ہم 15 گھنٹے بعد وہاں پہنچیں گے۔ کیا قاتل ہمارے انتظار میں وہاں بیٹھا ہوگا؟ تم احمق ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے اپنے فرض کا احساس نہیں ہے؟ اگر تم مجھ سے زیادہ تجربے کار، چالاک اور دلیر ہو تو اپنے ساتھ ایک سپاہی کو لے کر جاؤ اور اپنے طور پر تفتیش کرو۔ میں صبح وہاں آؤں گا تو تم مجھے مکمل رپورٹ پیش کرنا۔ سجاد نے یہ بات غصے سے کہی تھی، پھر اس کے دماغ نے کہا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہی مناسب ہے۔ اگر سپاہی اس سے پہلے وہاں پہنچ کر اپنے طور پر تفتیش کرتے ہیں تو دوسرے دن اس کے لیے بہت سا کام آسان ہو جائے گا اور وہ خواہ کی بھاگ دوڑ سے بچ جائے گی۔ اس منصوبے کا دوسرا پہلو بھی بہت خوبصورت نظر آیا۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد وہ تنہا اس حویلی میں رات گزارتا تو اس بڑھیا کی جوان بیٹی سے کھل کر گفتگو کرنے اور آزادی سے وقت گزارنے کا موقع مل جاتا۔ اس نے خوب اچھی طرح سوچ کر بڑی نرمی سے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تم لوگ ابھی میرے ساتھ حویلی تک چلو، پھر مجھے وہاں سے آرام سے رات گزارنے کا موقع دو تو میں وہاں صبح تک رہ جاؤں گا۔ تم تینوں ابھی سے سیتا کنڈ پہنچ کر اپنا کام شروع کر دینا۔ وہ تینوں اس گدھے کے پیچھے چلنے لگے۔ گدھے سے مراد انسپکٹر نہیں ہے بلکہ اس گدھے سے ہے جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ ویسے تینوں سپاہی دل ہی دل میں سمجھ رہے تھے کہ اپنی منزل سے ہٹ کر دوسری راہ اختیار کرنے والا گدھا ہی ہوتا ہے۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر ایک سپاہی نے دستک دی۔ 2-4 بار دروازہ اچھی طرح پیٹنے کے بعد ویران حویلی کے اندر زندگی کے آثار نظر آئے۔ دور کسی عورت کے بڑبڑانے کی دھیمی دھیمی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ کھلے ہوئے دروازے کے پیچھے ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں شمعدان لیے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، چہرے پر اتنی جھریاں تھیں کہ انہیں گنتے گنتے صبح ہو جاتی۔ ان جھریوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ 60-70 برس کی ہوگی۔ ویسے بوڑھی ہونے کے باوجود اچھی خاصی صحت مند تھی۔ اس نے آنے والوں کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، میں سن چکی ہوں کہ گوپی اپنی گھر والی کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ تم لوگ اسے تلاش کرنے کے لیے یہاں آؤ گے کیونکہ یہاں مجرموں کو آسانی سے چھپایا جا سکتا ہے۔ آؤ اندر آ جاؤ اور یہاں کا کونا کونا دیکھ لو۔ میں قانون کا ساتھ دینا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ اس وقت تک سجاد کے ذہن میں صرف ایک جوان دوشیزہ تھی۔ سجاد نے یہ سوچتے ہوئے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا کہ ایک مفرور قاتل ایسی ویران حویلی میں آ کر چھپ سکتا ہے۔ بڑھیا کی بات سن کر اسے اپنے فرض کا احساس ہوا۔ اس نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ماں جی، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا، میں نئے اور پرانے چہروں کو خوب پہچانتی ہوں۔ میں نے اس علاقے میں آدھی صدی گزار دی ہے۔ بوڑھے انسپکٹر کی جگہ تمہیں دیکھ کر میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ تم نئے بھی ہو اور اناڑی بھی۔ سجاد نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں اناڑی ہوں؟ وہ شمعدان اٹھائے بڑے حال کے ننگے فرش پر چلتی ہوئی بولی، میں ابھی آدھا گھنٹے پہلے سیتا کنڈ سے آئی ہوں۔ وہاں تم اور تمہارے سپاہی نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سیدھے یہاں چلے آئے ہو اور یہاں صرف سستانے اور آرام کرنے آئے ہو۔ مجرموں کی تلاش میں آنے والے سپاہیوں کے انداز ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اگر تم تلاش میں آتے تو پہلے کسی آدمی کو حویلی کے پچھلے دروازے پر بھیجتے اور یہاں اندر آتے ہی تلاشی شروع کر دیتے، مگر تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ سجاد اپنے ماتحتوں کے سامنے جھینپ گیا، پھر بات بناتے ہوئے بولا، شاید
آپ یہ جانتی نہیں ہیں کہ ہم پولیس والے چہروں سے جرم کرنے والوں کو پہچان لیتے ہیں۔ آپ کا اطمینان بتا رہا ہے کہ آپ نے کسی مجرم کو چھپانے کا جرم نہیں کیا ہے، پھر بھی میں فرض ادا کرنے کے طور پہ تلاشی لوں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے اس حویلی کا ایک ایک کمرہ دکھائیں۔ ایک ایک کمرہ دیکھنے کی درخواست کرتے وقت بھی اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ دوشیزہ کسی نہ کسی کمرے میں موجود ہوگی۔ 3 سپاہیوں نے 3 شمعیں روشن کی اور 3 اطراف چلے گئے۔ سجاد بڑھیا کے ساتھ چلنے لگا۔ پتہ نہیں بڑھیا نے اس کے خیالات پڑھ لیے تھے یا وہ محض اتفاق تھا کہ وہ سیدھی اسی کمرے میں گئی جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سجاد کمرے میں پہنچتے ہی اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر بے اختیار اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے خیالوں میں جتنی دلہنوں کے چہرے بنائے تھے وہ ان سے بھی زیادہ حسین تھی۔ شمعوں کی روشنی میں اس کے حسن کی چاندنی بکھر رہی تھی۔ وہ ایک میز کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں خوبصورت گلابی ہاتھ میز پر رکھے ہوئے تھے۔ میز پر کھانے کے برتن بھی تھے، مگر وہ لقمہ اٹھانے کے بجائے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازے پر آہٹ سن کر اس نے اپنی گھنی پلکوں کو اٹھایا تو اس کی بڑی بڑی سی آنکھیں سجاد کے ذہن میں پیوست ہو گئیں۔ وہ ایسی سہمی ہوئی سی معصوم نظریں تھیں کہ انہیں دیکھتے ہی سجاد کا دل دھڑکنے لگا تھا، اور اس کے دماغ نے کہا، بس یہی منزل ہے، یہیں تھک کر بیٹھ جانا چاہیے۔ فرائض کی ادائیگی تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ پروگرام کے مطابق تینوں سپاہیوں کو سیتا کنڈ بھیج دینا چاہیے۔ تینوں اپنا اپنا کام کرتے رہیں گے اور وہ یہاں تنہا اس دوشیزہ کے دل کی طرف اپنا راستہ بناتا رہے گا۔ اس بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر شمعدان کو اس دوشیزہ کے قریب میز پر رکھ دیا۔ دوشیزہ کے چہرے کے نقوش اور زیادہ واضح ہو گئے۔ بڑھیا نے کنکھیوں سے سجاد کی طرف دیکھا اور پھر کہا، یہ میری پوتی سونیا ہے۔ سجاد نے لفٹ لینے کی خاطر آگے بڑھ کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ شاید وہ مسافہ نہ کرنے کے باعث خود ہی شرمندہ تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں ندامت سے جھک گئی تھیں۔ بڑھیا نے لجاجت سے کہا، سوری انسپکٹر، سونیا آپ سے مسافہ نہ کر سکے گی، اس کے دونوں ہاتھ مفلوج ہیں۔ سجاد نے بڑی ہمدردی سے ان خوبصورت ہاتھوں کو دیکھا جو میز پر رکھے ہوئے تھے۔ ان ہاتھوں میں جوانی کا حسن تھا اور عمر کی شگفتگی تھی، مگر وہ ہاتھ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کتنی مجبور تھی وہ۔ ہاتھوں کے بغیر وہ ایک خاموش مجسمہ نظر آ رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت پلیٹ سے لقمے اٹھا اٹھا کر اسے کھلانے لگی۔ سجاد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وقت کس طرح ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ کی پوتی بہت حسین ہے، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس کے ہاتھ کیسے مفلوج ہو گئے؟ یہ پیدائشی طور پر ہی ایسی ہے، سجاد نے کہا۔ مجھے سونیا سے بہت ہمدردی ہے۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ اپنے اندر بہت سے دکھ سمیٹے بیٹھی ہو۔ انسپکٹر، اس کے دکھوں کا حساب کرو گے تو قاتل ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جاؤ اور اپنا فرض ادا کرو۔ کسی کے دکھ مصیبت میں کام آنا بھی تو میرا فرض ہے۔ میرے سپاہی دوسرے فرض کی ادائیگی کے لیے ابھی سیتا کنڈ جائیں گے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں یہ رات یہاں گزار لوں۔ بڑھیا نے مسکرا کر کہا، ہماری حویلی ایسی جگہ ہے کہ کتنے ہی بھولے بھٹکے مسافر یہاں آ کر پناہ لیتے رہتے ہیں، اور تم تو پولیس انسپکٹر ہو، جان و مال کے محافظ ہو، تمہارے یہاں رہنے پر بھلا میں کیسے اعتراض کر سکتی ہوں؟ سجاد نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، لیکن میں تمہیں فرض کا احساس بھی دلانا چاہتی ہوں۔ وہ تینوں سپاہی صرف لاٹھیاں لے کر قاتل کے پیچھے جائیں گے تو وہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آپ یہاں رہتی ہیں، اسی لیے قاتل کو اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ آپ مجھے اس کے متعلق بتائیں، میں اسے گھیرنے کی تدبیر کروں گا۔ یہ کہہ کر سجاد میز کی دوسری طرف سونیا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بوڑھی عورت نے سونیا کو کھانا کھلاتے ہوئے کہا، اس کا نام گوپی ہے، وہ ایک قداور جوان ہے، تمہاری طرح صحت مند بھی ہے۔ وہ دلیر ہے،
मगर चालाक नहीं है। बस्ती वाले कहते हैं कि इस पर किसी चुड़ैल का साया पड़ गया है, इसीलिए उसने अपनी खूबसूरत बीवी को कत्ल कर दिया है। सज्जाद ने कहा, कत्ल की कोई ना कोई वजह होती है। कानून ये तस्लीम नहीं करेगा कि एक चुड़ैल के लिए कत्ल किया गया है। क्या इस चुड़ैल का कोई वजूद है? इसे किसी ने नहीं देखा है, लेकिन गोपी खुद लोगों को बताया करता था कि रात को दरिया के किनारे एक बहुत ही हसीन औरत इससे मिलने आती है और इसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। सज्जाद ने कहा, गोपी ऐसी मनगढ़ंत बातें कहकर सज़ा से बच नहीं सकेगा। बुढ़िया ने कहा, सज़ा तो उस वक्त होगी ना जब वो पकड़ा जाएगा। तुम्हारे सिपाही सिर्फ लाठियों से हाँककर इसे हवाला तक नहीं ले जा सकेंगे, क्योंकि वो चुड़ैल इसकी हिफाजत करती है। मैं भूतों और चुड़ैलों पर यकीन नहीं रखता, ये सब फजूल बातें हैं। तुम सीताकुंड जाओगे तो तुम्हें इस बात के चश्मदीद गवाह मिलेंगे कि वो चुड़ैल इसकी हिफाजत करती है। अभी तो आप कह रही थी कि इस चुड़ैल को किसी ने नहीं देखा है, तो फिर चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? बुढ़िया ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर जवाब दिया। देखने वाले कहते हैं कि जब गोपी अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद वहाँ से भागने लगा तो बस्ती के 4 जवानों ने उसका पीछा किया। उस वक्त सुबह के 4 बजे थे और रात का दम तोड़ता हुआ अंधेरा भी बाकी था। गोपी का पीछा करने वाले 4 नौजवान अचानक ही ठिठक कर खड़े हो गए। कोहर आलूद नीम तारीक फ़ज़ा में इन्हें 2 इस्तख्वानी हाथ नजर आए। इन हाथों ने सबसे आगे आने वाले नौजवान का गला दबोच लिया। ये मंजर देखकर 2 नौजवान खौफ से चीखते हुए भाग गए। तीसरा नौजवान दिलेर था, वो आगे बढ़कर इन इस्तख्वानी हाथों से अपने साथी की गर्दन छुड़ाने लगे। इसके साथी की गर्दन तो छूट गई, मगर दोनों के मुंह पर 2 हाथों का तमाचा पड़ा। वो दोनों लड़खड़ाकर पीछे चले गए। फिर उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत ही न की। वो दोनों हाथ इसी तरह इनके सामने फ़ज़ा में मुअल्लक़ थे। यूँ लगता था कि इन हाथों के पीछे पूरा जिस्म मौजूद है जो कोहर के पर्दे में छुपा हुआ है। वो हाथ सिर्फ कोहनी से पंजों तक नज़र आ रहे थे, यानी नादीदा जिस्म साकित था और दोनों हाथ मुतहर्रिक थे। बुढ़िया की बातें सुनकर सज्जाद की नज़रें बेख्तियार सोनिया के हाथों पर गईं। वहाँ इसके बरक्स था, यानी दोनों हाथ साकित थे और सोनिया का सांस लेता हुआ बदन मुतहर्रिक था। ऐसा कहते वक्त बुढ़िया ने भी अपने पोती के हाथों को देखा था। इसके बाद वो एक ठंडी सांस लेकर बोली, काश कि वो हरकत करने वाले हाथ मेरी सोनिया को मिल जाते। हाथ खा हड्डियों के बने हुए हों, इनमें गोश्त भी ना हो, इन पर खाल भी ना हो, मगर वो हरकत तो करते हों। इस तरह मेरी बेटी अपाहिज तो नहीं कहलाएगी। जब से मैंने बस्ती वालों की ज़बानी ये बात सुनी है, तब से यही सोच रही हूँ कि सोनिया के हाथ इतने खूबसूरत ना होते, सिर्फ हड्डियों के ढांचे होते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। इसका बाकी जिस्म इतना खूबसूरत है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए इन सूखे हुए हाथों की बदसूरती को छुपा देती। फिर मेरी बेटी हर लिहाज से मुकम्मल हो जाती। ये अपने हाथ से खाना खाती, अपने हाथ से बाल संवारती, और कोई इसका चाहने वाला इसे मोहब्बत से एक फूल पेश करता तो ये हाथ बढ़ाकर इस फूल को कबूल कर लेती। इसकी बात अधूरी रह गई। तीनों सिपाही हवेली की तलाशी लेने के बाद इस कमरे में आ गए थे। सिपाही रामदयाल ने कहा, जनाब, हमने हवेली का कोना कोना छान मारा है, कातिल यहाँ नहीं है और हवेली का पिछला दरवाज़ा भी अंदर से बंद है। ये सोचा ही नहीं जा सकता कि वो पिछले दरवाजे से फरार हो गया है। सज्जाद ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं पहले ही माजी का चेहरा देखकर समझ गया था कि यहाँ कातिल को पनाह नहीं दी गई है। तुम तीनों सीताकुंड चले जाओ, मैं सुबह वहाँ पहुँच जाऊँगा। बुढ़िया ने कहा, इंस्पेक्टर, अपने साथियों से कहो कि गोपी कहीं नजर आए तो इसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें। ये लोग वहाँ पहुँचेंगे तो बस्ती वालों ने इन्हें भी सूखे हुए हाथों की कहानी सुनानी है। बेहतर है कि किसी नातीदा कुव्वत से ना टकराएं, सिर्फ ये मालूम करें कि गोपी ने कहाँ पनाह ली है।
میرا خیال ہے کہ اسے دن کی روشنی میں گھیرا جائے گا تو شاید وہ سوکھے ہوئے ہاتھ اس کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ سونیا کی دادی کا مشورہ مناسب تھا۔ سجاد نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ اس مشورے پر عمل کریں۔ اگر کہیں گوپی نظر آ جائے تو اس کی لا علمی میں اس کا پیچھا کریں اور اس کی جائے پناہ معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ وہ افسرانہ انداز میں سپاہیوں کو حکم دے رہا تھا۔ اس دوران اس نے محسوس کیا کہ سونیا اسے متاثر ہونے کے انداز میں دیکھ رہی ہے۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو اس کی وردی اور صحت مند جسم کو بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ سجاد کا سینہ فخر سے تن گیا۔ وہ سپاہیوں کے سامنے کچھ اور زیادہ افسرانہ اور تحکمانہ انداز اختیار کرنے لگا تاکہ وہ حسینہ اس سے مرعوب ہوتی رہے۔ مؤدب کھڑے سپاہیوں نے اس کا حکم سنا اور پھر ایڑیاں بجا کر سلوٹ کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ سجاد نے گردن اکڑا کر افسرانہ شان سے سونیا کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے نظریں چرانے لگی۔ اس کی دادی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، انسپکٹر، میں تمہاری رات گزارنے کے لیے کمرہ ٹھیک کرتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو، وہیں کھانا بھی کھا لینا۔ سجاد نے سونیا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہاں بیٹھ کر بھی کھا سکتا ہوں، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو یہیں کھانا لے آئیے۔ بوڑھی دادی نے اسے ذرا ناگواری سے دیکھا، پھر اپنی پوتی کو دیکھنے لگی۔ سونیا اپنی دادی کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو، تم چلی جاؤ، انسپکٹر کو یہاں رہنے دو۔ بوڑھی ایک جھٹکے سے گھوم کر کمرے سے باہر جانے لگی، پھر دروازے کے پاس جا کر رک گئی۔ اس نے پلٹ کر دونوں کو میز کے اطراف آمنے سامنے بیٹھے دیکھا اور پھر انسپکٹر کو مخاطب کر کے بولی، یہ سونیا کی خوابگاہ ہے، ڈائننگ ہال نہیں ہے۔ آفیسر، تمہیں کچن میں آ کر کھانا چاہیے۔ وہ اپنی بات کا جواب سنے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ سجاد نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گھوم کر سونیا سے بولا، تمہاری دادی کو میرا یہاں بیٹھنا ناگوار گزر رہا ہے۔ سونیا نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سجاد نے پوچھا، کیا تمہیں بھی میری موجودگی ناگوار گزر رہی ہے؟ سونیا نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ خاموش جواب پا کر سجاد کو خوشی ہوئی کہ اس حسینہ کو اس کی موجودگی گران نہیں گزر رہی ہے۔ سونیا، میں بہت دیر سے یہاں بیٹھا ہوں مگر ابھی تک تمہاری آواز ہی نہیں سنی، کیا تم قوت گویائی سے محروم ہو؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ یعنی تم بول سکتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تعجب ہے، سوا شیر کا سر ہلا رہی ہو، چھٹانک بھر کی زبان نہیں ہلاتی ہو۔ اس کے رس بھرے لبوں پر سندر سی مسکراہٹ آ گئی۔ سجاد صبر کیے بیٹھا رہا، وہ آہستگی سے بولی، میں زیادہ نہیں بولوں گی، دادی اماں آ جائیں گی، میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ رات یہاں نہ گزاریں۔ اگر تم مجھے بار خاطر سمجھتی ہو تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سونیا نے اسے کیوں نظریں اٹھا کر دیکھا جیسے اس کے جانے کے ذکر سے صدمہ پہنچا ہو۔ آپ بار خاطر نہیں ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، میں یہاں تنہا زندگی گزارتی ہوں، مجھے بھی ایک ساتھی کی کمی محسوس ہوتی ہے، آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ میں دل سے چاہتی ہوں کہ آپ یہاں سے کبھی نہ جائیں، مگر یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ پر کوئی آنچ نہ آئے۔ آپ یہ رات یہاں گزاریں گے تو پھر آپ اس رات کی صبح نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ سجاد ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے محتاط نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر پلٹ کر پوچھا، تم سہمی ہوئی ہو؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ آپ میری مدد نہیں کر سکیں گے، اگر میرے دونوں ہاتھ مفلوج نہ ہوتے تو میں آپ کو یہاں سے جانے کے لیے نہ کہتی، تمام رات آپ کی حفاظت کرتی۔ سجاد کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا، وہ حویلی ہر لمحہ پراسرار بنتی جا رہی تھی۔ اسے بچپن کی سنی ہوئی وہ کہانی یاد آئی جس میں ایک دیو نے ایک حسین شہزادی کو لے جا کر ایک قلعے میں قید کر دیا تھا۔ ایک شہزادے نے آ کر اس شہزادی کو دیو کے چنگل سے آزاد کرایا تھا۔ سجاد نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو سمجھ لو کہ تمہاری بد نصیبی کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ تمہارے دونوں ہاتھ بیکار ہیں مگر میرے دونوں ہاتھ فولاد کی طرح مضبوط ہیں۔ تم مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ،
بے خوف و خطر بتاؤ کہ تم کس لیے سہمی ہوئی ہو۔ وہ دھیمی آواز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، میں صرف آپ کے لیے خوف زدہ ہوں، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ تم سمجھاؤ گی تو سمجھوں گا، یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ نہیں نہیں، پلیز آپ میری خاطر یہاں سے چلے جائیں، میں تمہاری خاطر ہی تو یہاں رات گزارنے آیا ہوں۔ وہ پریشان ہو کر بولی، اوہ آپ بہت ضدی ہیں، میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، اگر آپ یہاں رہنے پر بضد ہیں تو کم سے کم میرے ایک مشورے پر تو عمل کر لیں۔ جس کمرے میں آپ رات گزاریں اس کا دروازہ اندر سے بند رکھیں اور سب سے پہلے دادی اماں سے سامنا نہ کریں۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ کیا مجھے تمہاری دادی اماں سے کوئی خطرہ ہے؟ ہاں، میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی کہ وہ کتنی خطرناک ہیں۔ آدھی رات کے بعد ان کا مزاج، ان کا چہرہ اور ان کی شخصیت بدل جاتی ہے۔ سجاد نے بے یقینی سے کہا، یہ کیا تم قصے کہانیوں والی باتیں کر رہی ہو؟ وہ بڑی بے بسی سے بولی، ابھی میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتی۔ وہ ٹھیک 3 بجے اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی ہیں۔ جب وہ سو جائیں گی تو آپ 3 بجے کے بعد میرے کمرے میں آئیں، میں نے ان کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس وقت اس کا ثبوت پیش کر دوں گی۔ ابھی آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ کچن میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اگر انہیں ذرا بھی شبہ ہو گیا تو آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ اسے خوف زدہ دیکھ کر سجاد اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، اچھی بات ہے، میں جا رہا ہوں، مگر ٹھیک 3 بجے کے بعد یہاں آؤں گا۔ کیا تم میرے لیے جاگتی رہو گی؟ ہاں، میں گہری نیند سونے کی عادی ہوں، مگر آج آپ کے لیے جاگتی رہوں گی۔ سجاد نے اسے بڑی میٹھی نظروں سے دیکھا، پھر کامیابی سے مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ بوڑھی دادی اس کے لیے کچن میں انڈوں کا آملیٹ بنا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی، کچن کے ساتھ ہی ڈائننگ روم ہے، تم وہاں بیٹھو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ سجاد نے آگے بڑھ کر پلیٹیں اٹھاتے ہوئے کہا، آپ بوڑھی ہو کر میرے لیے تکلیف اٹھا رہی ہیں، میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں۔ میں بوڑھی ضرور ہوں، مگر تمہارے جیسے جوان کی کلائی پکڑ لوں تو چھڑا نہیں سکو گے۔ سجاد کو یوں محسوس ہوا جیسے ایک نادیدہ استخوانی پنجے نے اس کی کلائی پکڑ لی ہو۔ وہ خیالی گرفت بڑی مضبوط تھی۔ اس نے چونک کر وحشت زدہ نظروں سے اس بوڑھی خبیثہ کو دیکھا جو دوسری طرف منہ کی ایک کیتلی میں چائے انڈیل رہی تھی۔ سجاد نے سر جھکا کر اپنی کمر سے لگے ہوئے ہولسٹر کو دیکھا جس میں بھرا ہوا ریوالور موجود تھا۔ ریوالور کی موجودگی سے وہ مطمئن ہو کر مسکرانے لگا۔ بوڑھی دادی چائے کا کپ اور کیتلی ٹرے میں رکھ کر اٹھاتے ہوئے بولی، میرے ساتھ آؤ، کھانے کے بعد تمہیں ایسی چائے پلاؤں گی کہ تمام رات خوابوں میں جنت کی سیر کرتے رہو گے۔ سجاد نے روٹی اور سالن کی پلیٹیں اٹھا کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا تھا کہ میں چائے نہیں پیتا ہوں۔ بڑھیا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس سے نظریں ٹکراتے ہی سنبھل کر بولی، تعجب ہے، آج کل کے سبھی نوجوان چائے پیتے ہیں اور تم اس نعمت سے پرہیز کرتے ہو۔ اگر تم کہو تو دودھ گرم کر کے لے آؤں۔ وہ ڈائننگ روم میں پہنچ گئے۔ سجاد نے میز پر پلیٹیں رکھ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میرے سامنے جو کھانا ہے میں صرف وہی کھاؤں گا، دودھ بچے پیتے ہیں، ہم پولیس والوں کو صرف دشمنوں کا لہو اچھالتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ وہ میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ناگواری سے بولی، تم بہت زیادہ ڈینگے مارتے ہو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم اناڑی ہو، مگر میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ کیسی نادانی اور ناتجربے کاری ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اس حویلی میں رات گزارنے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ سجاد نے لقمہ چباتے ہوئے انجان بن کر پوچھا، کیوں؟ اس حویلی میں ایسی کیا بات ہے؟ کیا یہاں رات گزارنے والے مسافروں کو تم لوٹ لیا کرتی ہو؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی ایک بڑی سی دیوار گیر کھڑی ٹن ٹن تس بجانے لگی۔ اس ویران حویلی میں ٹن ٹن کی آواز بڑی اعصاب شکن تھی۔ جب آواز گونجتے گونجتے فضا میں تحلیل ہو گئی تو وہ بڑے ہی تھکے ہوئے انداز میں بولی، ابھی تو 10 بجے ہیں،
کیا تم 12 بجانا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ اس حویلی میں تمہارے 12 نہ بجیں، یا تو تم 12 بجے سے پہلے اس حویلی کو چھوڑ کر چلے جاؤ، یا پھر جو کمرہ میں تمہیں رات گزارنے کے لیے دوں اس کا دروازہ اندر سے بند کر لینا اور سب سے پہلے باہر نہ نکلنا۔ سجاد کی پیشانی پر چکنیں پڑ گئیں۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے بڑھیا کو دیکھنے لگا۔ یہی بات اسے سونیا نے بھی کہی تھی۔ اس نے کہا، تم اپنی باتوں سے مجھے الجھا رہی ہو، صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ بڑھیا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ بات میں تمہیں بہت پہلے ہی بتانا چاہتی تھی مگر سونیا کے سامنے نہ کہہ سکی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح تمہیں اس خوبصورت چڑیل سے دور رکھوں۔ سجاد نے ناگواری سے کہا، تمہیں اپنی معصوم اور اپاہج پوتی کے بارے میں ایسے لفظ نہیں کہنے چاہیے۔ وہ میری پوتی نہیں ہے، پھر کون ہے؟ کیا تمہارا ایسا خونی رشتہ نہیں ہے؟ ہاں، خونی رشتہ تو ہے، مگر میں بتا نہیں سکتی کہ وہ کیسا رشتہ ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو بتائے نہیں جا سکتے۔ یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، میں اس معاملے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ تم یہ نہیں بتا سکتی مگر یہ تو بتا رہی ہو کہ وہ اپاہج لڑکی چڑیل ہے۔ کیا وہ تمہارے گھر کی اور تمہارے خاندان کی ایک فرد نہیں ہے؟ سونیا میرے خاندان کی ایک فرد ہے، میں اسے بہت زیادہ محبت بھی کرتی ہوں، مگر تم انسان کے جان و مال کے محافظ ہو، اس لیے میں تمہاری حفاظت بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات مان لینے میں کیا حرج ہے؟ میں تم سے صرف اتنا ہی تو چاہتی ہوں کہ تم صبح تک اپنے کمرے سے باہر نہ نکلو۔ سجاد نے کہا، اگر میں تمہاری بات مان لوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں سونیا کو ایک مجرمہ تسلیم کر رہا ہوں۔ تم بھی قانون کی زد میں آؤ گی کیونکہ تم نے بقول تمہارے ایک چڑیل کو پناہ دے رکھی ہے۔ بے شک وہ انسانی لہو کی پیاسی ہے اور میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے۔ ہم دونوں قانون کی زد میں آتے ہیں، مگر تم کیسے ثابت کرو گے کہ ہم دونوں مجرم ہیں؟ کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو خلاف قانون ہو؟ یہ بات تو میں نے صرف تمہاری بھلائی کے لیے کہی ہے۔ سجاد سوچ میں پڑ گیا۔ واقعی وہ ثابت تو نہیں کر سکتا تھا کہ اس حویلی میں آدھی رات کے بعد خونی ڈرامہ کھیلا جاتا ہے۔ اس نے بڑھیا سے کہا، میں آج تمام رات جاگتا رہوں گا اور یہ دیکھوں گا کہ تم دونوں میں سے چڑیل کون ہے۔ کیا؟ بڑھیا نے چیخ کر کہا، کیا سونیا نے تم سے کہا ہے کہ میں چڑیل ہوں؟ وہ حرافہ جھوٹی ہے، میں اس کا گلا دبا دوں گی۔ سجاد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے ایسی کوئی بات نہیں کہنی تھی جس سے سونیا پر الزام آتا۔ اس نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، میں نے یہ کب کہا ہے کہ سونیا تمہیں چڑیل کہتی ہے؟ یہ تو میں خود اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے چڑیل نظر آ رہی ہو۔ وہ غصے سے جھلا کر ایک جھٹکے سے اس طرح اٹھی جیسے ابھی اس کی گردن دبوچ لے گی۔ سجاد بھی بڑی پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اتنی ہی پھرتی سے اس نے ریوالور نکال کر اسے نشانے پر رکھ لیا۔ ریوالور کو دیکھتے ہی وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی اور پھر جبراً مسکراتی ہوئی بولی، میں قانون کا احترام کرتی ہوں، تمہیں شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ وہ فوراً ہی گرم ہو جاتی تھی، فوراً ہی نرم پڑ جاتی تھی۔ ریوالور کو دیکھتے ہی اس کا جبراً مسکرانے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بہت مکار ہے۔ سجاد نے ریوالور کو اپنے سامنے میز پر رکھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر تم قانون کا احترام کرتی ہو تو اس بات کا ثبوت پیش کرو کہ سونیا وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے۔ میں کسی ثبوت کے بغیر تمہاری بات تسلیم نہیں کروں گا۔ وہ ہچکچاتی ہوئی بولی، میں کیسے ثبوت پیش کروں؟ آدھی رات کے بعد وہ جس بھیانک روپ میں آتی ہے اسے تم دیکھ نہیں سکو گے، اور اگر دیکھنے کے لیے اس کا سامنا کرو گے تو پھر یہ حویلی تمہارا مدفن بن جائے گی۔ آج تک کوئی چشمدید گواہ اس حویلی سے باہر نہیں جا سکا۔ میں ان دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تمہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں سونیا کے اصل روپ کو سمجھنے کے لیے ذرا عقل سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم نے سونیا کے دونوں ہاتھوں کو نہیں دیکھا؟ تم شاید میری بات کا یقین نہیں کرو گے، مگر وہی دونوں ہاتھ گوپی کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ ہاتھ ابھی اس لیے مفلوج ہیں کہ حویلی سے باہر جا کر اس قاتل نوجوان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آدھی رات کے بعد جب وہ اپنے اصلی روپ میں آئے گی تو وہ دو استخوانی ہاتھ اسے واپس مل جائیں گے۔
सज्जाद बड़ी गहरी नज़रों से इस बुढ़िया के चेहरे को तक रहा था। वो बड़ी संजीदगी से ये बातें कह रही थी। सज्जाद ने कहा, तुम कहती हो कि मुझे ज़रा अकल से काम लेना चाहिए, मगर अकल ऐसी बातें तस्लीम नहीं करती। फिर मैं कैसे तस्लीम कर लूँ कि वो मफलूज हाथों वाली ऐसी जालिम है जैसी कि तुम लफ्ज़ों में पेश कर रही हो। वो अपनी जगह से उठते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। एक हसीन नौजवान औरत के सामने बूढ़ी खंडरनुमा औरत की बातें बेवज़न ही होती हैं। सज्जाद खाना ख़त्म कर चुका था। अपने रिवॉल्वर को थाम कर अपनी जगह से उठ गया। वो सज्जाद को इस कमरे की तरफ ले जाना चाहती थी जो इसके लिए मखसूस था। इसके साथ चलते हुए बुढ़िया ने कहा, तुम्हारा कमरा बहुत महफूज है, खिड़कियाँ और दरवाजे अंदर से बंद हो जाते हैं। क्या मैं यकीन करूं कि तुम मेरी बातों पर अमल करोगे? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम सोनिया के मुतालिक ऐसी बातें क्यों कर रही हो, जबकि तुम इससे बेहद मोहब्बत करती हो। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं किसी भी तरह कानूनी हेरा फेरी से उसे गिरफ्तार कर सकता हूँ और इसे अज़ियतें पहुँचाकर इसकी असलियत मालूम कर सकता हूँ? वो एक कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई, फिर इसे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इसे अज़ियतें पहुँचाना तो बहुत दूर की बात है। वो इतनी हसीन और नाजुक है कि तुम इसे सिर्फ एक फूल की तरह छूना चाहोगे। ये तुम्हारा कमरा है, जाओ आराम से बिस्तर पर लेटकर अपने दिल को टटोलो कि तुम किसी हाल में भी इस पर जुल्म करोगे या मोहब्बत से इसे आगोश में लेने की तमन्ना करोगे। सज्जाद ने इसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम भी यहाँ से जाकर अपने दिल को टटोलो और अपने झूठ और सच को समझो। वैसे तो मैं समझ गया हूँ कि तुम महज अपनी हसीन पोती से मुझे दूर रखने के लिए इसे एक भयानक रूप में पेश कर रही हो। मैं अनाड़ी तो नहीं हूँ जैसा कि अब तक तुम मुझे कहती आई हो। ये कहकर उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। बूढ़ी बंद दरवाजे को यूं घूर कर देख रही थी जैसे दरवाजे के पीछे जाने वाले को कच्चा चबाने का तस्वुर कर रही हो। फिर वो बहुत आहिस्तगी से ज़ेरे लब बुड़बुड़ाने लगी, चिराग बुझने से पहले बहुत ज़्यादा भड़कता है। इस अनाड़ी की ज़बान भी बंद होने से पहले कैंची की तरह तेज़ी से चल रही है। बहुत जल्द ये ज़बान की कैंची कुंद हो जाएगी। वो बुड़बुड़ाती हुई वहाँ से चली गई। सज्जाद कमरे में आकर पहले चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगा। खिड़की और दरवाजे अंदर से बंद थे। फिर भी उसने सोचा, सोने से पहले वो कमरे के दर और दीवार को अच्छी तरह चेक कर लेगा। मगर नींद अभी आंखों से कोसों दूर थी। अभी वो बहुत कुछ सोचना चाहता था। दादी और पोती की बातों ने उसे उलझा कर रख दिया था। इनकी बातों की रोशनी में ये समझना और परखना ज़रूरी था कि दोनों में से कौन सच्ची और कौन झूठी है। उसने सिगरेट केस और लाइटर जेब से निकालकर एक तिपाई पर रखा और करीबी एक इजी चेयर पर नीम तराज हो गया। पहले इसने सोनिया के मुतालिक सोचना शुरू किया। इसके मुतालिक सोचते ही वो तसव्वुर में अपने मफलूज हाथ लिए इसके सामने आकर बैठ गई। इसकी मीठी आवाज़, इसकी मासूमियत, आँखों को चकाचौंध करने वाला हुस्न और जाज़िब नज़र सरापा, सब कुछ ऐसा था कि इसे किसी पहलू से बदहैयत और बदशक्ल चुड़ैल नहीं कहा जा सकता था। फिर बचपन में सुनी हुई बातें याद आईं कि चुड़ैलें खूबसूरत औरत के रूप में आती हैं। इनकी पहचान ये है कि टखनों की तरफ से इनके पंजे पीछे की तरफ मुड़े होते हैं और सोनिया के दोनों हाथ मफलूज थे। इस तरह वो पीछे की तरफ भी मुड़ सकते थे। इसने चश्मे तसव्वुर में इसके दोनों हाथों को पीछे मुड़ते देखा। इसके बावजूद भी वो एक ज़रा सी भी बदसूरत या काबिल नफ़रत नज़र नहीं आई, बल्कि बहुत मजबूर, मासूम और हमदर्दी के काबिल नज़र आई थी। सज्जाद को इसकी मुखालफत में सिर्फ एक पॉइंट मिला, वो ये कि चुड़ैलें हसीन औरत के रूप में सामने आती हैं। इसने इस पॉइंट को महफूज रखा। फिर सिगरेट केस से एक सिगरेट निकालकर इस बूढ़ी के मुतालिक सोचने लगा। सिगरेट उसके होंठों में दबा हुआ था, लाइटर तिपाई पर रखा हुआ था और वो बूढ़ी ख्यालों में उसके सामने चली आई थी। इसे तसव्वुर में देखते ही इसकी बहुत सी बातें याद आईं। इसे याद आया कि जब तक वो सोनिया के सामने थी और उसे खाना खिला रही थी,
اس وقت تک وہ سونیا کی حمایت میں اور ہمدردی میں باتیں کر رہی تھی۔ اس نے 2 استخوانی ہاتھوں کا تذکرہ کرتے وقت یہ تمنا کی تھی کہ وہ ہاتھ اگر سونیا کو مل جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ہڈیوں والے ہاتھوں پر پلاسٹک سرجری کروا دیتی اور اس طرح اپنی پوتی کے حسن کو مکمل کر دیتی۔ اور ڈائننگ روم میں اسے دور ہوتے ہی اس نے اسے اپنی پوتی کو چڑیل کہنا شروع کر دیا تھا۔ اسے جسے مکمل طور پر وہ حسین بنانا چاہتی تھی اسے چڑیل کہہ رہی تھی۔ ایسی 2 رخی باتیں کوئی چڑیل ہی کر سکتی ہے۔ اس طرح اس نے بڑھیا کی مخالفت میں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیا۔ پھر اس کے دماغ میں دوسرا خیال یہ آیا کہ سونیا حویلی کی 4 دیواری میں محدود زندگی گزار رہی ہے۔ اس حویلی سے باہر کیا ہو رہا ہے وہ نہیں جانتی۔ وہ 2 استخوانی ہاتھ باہر جو کچھ کر رہے تھے ان کی کہانی بڑھیا نے ہی سنائی تھی۔ ایسا سوچتے وقت خیالوں میں بیٹھی ہوئی بڑھیا کے دونوں استخوانی ہاتھ نظر آئے۔ سگریٹ اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا تھا۔ ایک استخوانی ہاتھ نے آگے بڑھ کر لائٹر اٹھایا اور سگریٹ کو سلگا دیا۔ سگریٹ سلگانے کے بعد اس ہاتھ نے لائٹر کو پھر تپائی پر رکھ دیا۔ وہ سوچ میں اس قدر گم ہو گیا تھا کہ سگریٹ کے کش لگاتے وقت سوچنے میں اور لطف آ رہا تھا۔ اس نے بڑھیا کے خلاف دوسرا پوائنٹ نوٹ کیا کہ استخوانی ہاتھوں کے متعلق صرف بڑھیا جانتی ہے اور ایک نوجوان مرد کو اپنی حسین پوتی سے دور رکھنے کے لیے ان استخوانی ہاتھوں کو اس کے مفلوج ہاتھوں سے وابستہ کر رہی ہے۔ بڑھیا ایسی باتیں کہہ کر صرف 12 بجے تک اپنی پوتی سے دور رکھنا چاہتی ہے کیونکہ 12 بجے تک وہ محض ایک بوڑھی اور کمزور عورت ہے۔ 12 بجے کے بعد وہ اپنا روپ بدلے گی۔ اچانک ہی اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ دیوار گیر کھڑی کی ٹن ٹن پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ اس وقت پورے 11 بجے تھے۔ رات 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے لیے 1 گھنٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے دوسرے حصے میں کیا ہونے والا ہے اس کے متعلق وہ زیادہ سوچ نہ سکا۔ اچانک ہی اسے خیال آیا کہ وہ سگریٹ کے کش لگا رہا ہے۔ اس نے چونک کر لائٹر کی طرف دیکھا جو تپائی پر رکھا ہوا تھا، پھر سگریٹ کو انگلیوں میں لے کر دیکھنے لگا۔ میں نے سگریٹ کب سلگایا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ کیا میں نے تپائی پر سے لائٹر اٹھایا؟ کب اسے سلگایا؟ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ اس کی سمجھ میں آ نہیں رہا تھا کہ اس نے کس وقت لائٹر اٹھا کر سگریٹ سلگایا ہے۔ وہ چاروں طرف وحشت زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی دانست میں یہ احمقانہ خیال تھا کہ بند کمرے میں آ کر کسی نے اس کا سگریٹ سلگایا ہو۔ اگر کوئی آتا تو وہ ضرور اس کی موجودگی سے چونک جاتا۔ پھر اس نے دل ہی دل میں کہا، نان سینس، میں خواہ الجھ جاتا ہوں۔ اپنا سگریٹ میں نے ہی سلگایا ہے۔ بعض اوقات انسان سوچ میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس کی محویت میں اسے ضمنی حرکتیں یاد نہیں رہتی۔ میں بھی سوچ میں اس قدر گم ہو گیا تھا کہ بے خیالی میں سگریٹ سلگانے کے بعد اپنے اس عمل کو بھول ہی گیا۔ گھڑی کی ٹن ٹن نے میری سوچ میں گڑبڑ پیدا کر دی۔ ہاں تو میں کیا سوچ رہا تھا؟ وہ پھر دادی اور پوتی کے متعلق سوچنے لگا۔ اس بار دونوں اس کے سامنے تھیں۔ جب وہ ایک ساتھ سامنے آئیں تو اسے یاد آیا کہ دونوں ہی اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں اور دونوں نے ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ رات کو اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ یہ چکر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب دونوں ہی اس کی حفاظت کرنا چاہتی تھیں تو پھر خطرہ کس سے تھا؟ وہ پریشان ہو کر اپنا سر کھجانے لگا۔ تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ کمرے کے اندر رہ کر بھی وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس کی انگلیوں میں سلگتا ہوا سگریٹ یہی سمجھا رہا تھا۔ اس نے جھلا کر سگریٹ کو فرش پر پھینک دیا اور اسے جوتے سے مسلنے لگا۔ اس کے بعد وہ دروازے اور کھڑکیوں کے پاس جا کر ان کی مضبوطی کو آزمانے لگا۔ پھر وہ دیواروں پر ہاتھ مار مار کر 4 دیواری کے چکر لگانے لگا۔ جس طرف پلنگ بچھا ہوا تھا اس کی پچھلی دیوار کے ایک طرف ایک اونچے سے لکڑی کے اسٹینڈ پر پھولوں سے بھرا ہوا گلدان رکھا تھا۔ دیوار اور پلنگ کے درمیان سے گزرنے کے لیے اس نے فلاور اسٹینڈ کو ایک طرف ہٹایا تو اچانک ہی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔
पलंग के पीछे की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी। वो चंद लम्हों तक दम बखुद खड़ा रहा और दीवार के उस पार अंधेरे में देखता रहा जहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कुछ नज़र न आने के बावजूद उसके ख्यालात इसे दूर तक पहुँचा रहे थे। ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि इसे कमरे से बाहर निकलने के लिए क्यों मना किया गया था। दोनों ही दादी पोती ने इसे कमरे में रहने के लिए कहा था, मगर दोनों के मशवरों में ज़रा फ़र्क था। सोनिया ने इसे कहा था कि वो सिर्फ 3 बजे तक वहाँ रहे। 3 बजे के बाद उसने इसे अपने पास बुलाया था। वो जानती थी कि 3 बजे तक इसका महबूब जागता रहेगा और जब जागता रहेगा तो हर खतरे से निमटने के लिए तैयार भी रहेगा। इस कमरे में कोई खतरा किसी चोर दरवाजे से आएगा, शायद वो भी नहीं जानती थी। फिर इसे चोर दरवाजे का इल्म होता तो ये भी बता देती। इसका यही एहसान क्या कम था कि उसने 3 बजे तक जागकर दूसरे लफ्ज़ों में मोहतात रहने का मशवरा दिया था। और वो बुढ़िया सज्जाद दांत पीसते हुए सोचने लगा, इसी बुढ़िया ने मेरे लिए इस कमरे का इंतखाब किया है क्योंकि वो रूप बदलने के बाद इसी चोर दरवाजे से आना चाहती थी। इस चोर दरवाजे का ये तारीक रास्ता कहाँ तक गया है और वो कहाँ से रूप बदल कर आएगी। मैं इसी जगह इसका खात्मा कर सकता हूँ। ये सोचकर उसने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। तिपाही के पास आकर उसने सिगरेट गैस और लाइटर को जेब में रखा। बाएं हाथ से क्षमादान को उठाया और दाएं हाथ से रिवॉल्वर थामकर चोर दरवाजे पर पहुंच गया। आगे जो चोर रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था वो ज़रा दूर तक रोशन हो गया। इसके आगे बदस्तूर तारीकी थी और तंग राहदारी के दोनों तरफ स्याह पथरीली दीवारें थीं। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। आगे आगे रास्ता रोशन होता जा रहा था और पीछे पीछे तारीकी अपने स्याह दांत टिकाए उसका ताक़ुब कर रही थी। चलते वक्त उसने महसूस किया कि वो राहदारी नशेब की तरफ जा रही है। शायद वो हवेली के तहखाने में उतर रहा था। थोड़ी देर के बाद उसका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। शमा की रोशनी ने उसे रास्ता दिखाते दिखाते एक बड़े से दरवाजे तक पहुंचा दिया। दरवाजे के पट लगे हुए थे लेकिन दूसरी तरफ से बंद नहीं थे और साफ पता चल रहा था कि दरवाजे के दूसरी तरफ अंधेरा नहीं है, वहाँ भी शम्मे रोशन है। इसने अपने हाथ में पकड़ी हुई शमा बुझा दी। फिर इस शमादान को दरवाजे के एक तरफ फर्श पर चुपके से रख दिया। इसके बाद दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। अंदर से बातें करने की बहुत धीमी धीमी सी आवाज़ें आ रही थीं। कभी एक मर्दाना भारी भरकम सी आवाज़ सुनाई देती थी और कभी जनाना आवाज़ की सरगोशियाँ भी दरवाजे से आकर टकराती थीं। वो क्या बातें कर रहे थे ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अल्फाज वाज़ेह नहीं थे, मगर इसने जनाना आवाज़ को पहचान लिया। वो बुढ़िया की आवाज़ थी। इस आवाज़ को पहचानते ही वो गुस्से से दांत पीसने लगा। रिवॉल्वर उसकी मजबूत गिरफ्त में था। अब उसने उंगली ट्रिगर पर रख दी और दूसरे हाथ से दरवाजे को बड़ी आहिस्तगी से खोलने लगा, मगर दरवाज़ा बहुत मजबूत और भारी था। हाथ का दबाव पड़ते ही वो सिर्फ ज़रा सा खुला, लेकिन खुलने की आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंज गई। वो समझ गया कि इस आवाज़ से बुढ़िया मोहतात हो गई होगी। इस ख्याल से उसने दरवाजे पर एक ज़ोर की लात मारी और एक धड़ाके से दरवाज़ा खुल गया। इसी वक्त वो बुढ़िया भागती हुई दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। दरवाजे से बाहर निकलते ही दरवाज़ा आप ही आप बंद हो गया और इस दरवाजे के सामने एक कदावर नौजवान तनकर खड़ा हो गया था। इसके खड़े होने का अंदाज सज्जाद को ललकार रहा था कि इसे बुढ़िया का ताक़ुब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सज्जाद ने इसे रिवॉल्वर की ज़द पर रखते हुए पूछा, कौन हो तुम? इस नौजवान ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, मैं वही कातिल हूँ जिसे तुम गिरफ्तार करने आए हो। अच्छा, तो तुम्हारा ही नाम गोपी है? हाँ, मेरा ही नाम गोपी है। ये रिवॉल्वर जेब में रख लो।
کیونکہ میری حفاظت ایک ایسی نادیدہ قوت کر رہی ہے کہ اس کے سامنے تمہارا یہ ریوالور کسی کام نہیں آئے گا۔ سجاد نے سخت لہجے میں کہا، میں کسی نادیدہ قوت کو تسلیم نہیں کرتا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم خود کو قانون کے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہاری لاش کو یہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر گوپی کے کہے لگانے لگا۔ سجاد نے گرجتے ہوئے کہا، میں 3 تک گنتا ہوں، گنتی ختم ہوتے ہی میں تمہاری ٹانگوں پر گولی چلا دوں گا، پھر تم بھاگنے کے قابل نہیں رہو گے۔ 1 2 3۔ اس نے گولی چلا دی، مگر اس کا نشانہ بہک گیا، کیونکہ اچانک ہی اس کے ریوالور والے ہاتھ کی کلائی استخانی ہاتھوں کے پنجے میں آ گئی تھی۔ اگر کوئی مقابلے پر آ کر اس کی کلائی پکڑتا تو وہ یقیناً اس پر جوابی حملہ کرتا، مگر جس استخانی ہاتھ کو وہ محض قصے کہانی کی بات سمجھ رہا تھا، وہ سچ مچ میں اس کے پاس آ چکا تھا، اور سچ مچ میں خود کو اس ہاتھ کی گرفت میں دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا۔ اس استخانی ہاتھ نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، صرف اس ریوالور کو فرش پر سے اٹھا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ سجاد بوکھلا کر اس ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ آگے بڑھ کر اس ریوالور کو چھین لیتا۔ اسی وقت گوپی نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے رگیدتا ہوا اور اس پر گھوسے برساتا ہوا ایک طرف لے گیا۔ تھوڑی دیر تک سجاد کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ متواتر گھوسے کھانے کے بعد ہوش آیا کہ اس کے مقابلے پر اسی کی طرح کا ایک زندہ انسان ہے۔ پھر تو گوپی کی شامت آ گئی۔ جب اس کے منہ پر اور ناک پر گھوسے پڑنے لگے تو وہ بار بار گھبرا کر استخانی ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ان سے مدد کی توقع کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ کچھ دیر تک خاموش رہے اور پھر ایک ہاتھ نے آگے بڑھ کر سجاد کے منہ پر تماچا رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے چلا گیا۔ گوپی کو شے ملی تو وہ پھر اس پر حملے کرنے لگا۔ سجاد نے پہلے 2-4 گھوسے کھاتے ہوئے استخانی ہاتھ کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ واپس چلا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ دور ہوا، اس نے پھر گوپی کی پٹائی شروع کر دی۔ گوپی کی آنکھوں کے سامنے پھر تارے ناچنے لگے، اس کی ناک سے اور باچھوں سے خون رسنے لگا۔ وہ چکرا کر فرش پر گرنے والا تھا اور سجاد اسے ٹھوکر مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا کہ اسی وقت استخانی ہاتھ نے ریوالور کے دستے سے اس کے سر پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ سجاد کے حلق سے ایک کرہ نکلی، پھر وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر فرش پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آخری بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے دشمن کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ ایسی حالت میں بھی دشمن کے مقابلے پر کمزور نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے دماغ میں کھٹ کھٹ کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے سر کو جھٹک کر اس آواز کو سمجھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ کوئی دروازے کو پیٹ رہا ہے۔ اس نے فوراً ہی آنکھیں کھول دیں۔ وہ اسی کمرے میں تھا جہاں اس نے چور دروازہ دریافت کیا تھا۔ اس وقت وہ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ وہ بستر سے اٹھنے لگا تو سر کے پچھلے حصے سے ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ دروازے کو اب تک کوئی پیٹ رہا تھا۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ اسے کھولنے کا خیال آیا تو سب سے پہلے ریوالور کا بھی خیال آیا۔ پھر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ریوالور اس کے ہولسٹر میں موجود تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیسی دشمنی کی گئی ہے۔ وہ استخانی ہاتھ اس کی جان بھی لے سکتا تھا، لیکن اس ہاتھ نے اس کی جان لینے کے بجائے اس کا ریوالور واپس کر دیا تھا اور اسے بھی اس کے کمرے میں واپس پہنچا دیا تھا۔ اس نے ریوالور نکال کر اسے چیک کیا۔ اس میں 5 گولیاں موجود تھیں۔ ایک گولی وہ تہہ خانے میں چلا چکا تھا۔ اس بار اس نے بڑے عزم سے سوچا کہ اب وہ استخانی ہاتھ اسے خوفزدہ نہیں کر سکے گا۔ اب اگر اس نے کلائی پکڑی تو وہ بھی اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ دے گا۔ مردہ ہاتھ زندہ انسان کے حوصلوں سے زیادہ مستحکم نہیں ہوتے۔ ابھی وہ دروازہ کھول کر باہر جائے گا
और सबसे पहले इस बुढ़िया का गला दबोचेगा। इसने रिवॉल्वर को मजबूती से थाम लिया, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पूछा, कौन है? इसके जवाब में ऊँ ऊँ की आवाज़ सुनाई दी। इसने आवाज़ की नज़ाकत से अंदाज़ा लगाया कि दरवाजे की दूसरी तरफ सोनिया है। इसकी ऊँ ऊँ से पता चल रहा था कि किसी ने इसके मुंह को दबा रखा है। शायद वो इतनी देर से सज्जाद को मदद के लिए पुकार रही थी। वो दौड़ता हुआ दरवाजे के पास आया, फिर फ़ौरन ही इसकी कुंडी गिराकर इसे खोल दिया। इसकी उंगली रिवॉल्वर के ट्रिगर पर थी। खतरा पेश आते ही वो गोली चला सकता था, मगर कोई खतरा नहीं था। खुले हुए दरवाजे के सामने सोनिया तन्हा खड़ी थी। उसके दोनों मफलूज हाथ बतन के अतराफ में झूल रहे थे और वो दूध से भरा हुआ जग दांतों से पकड़े हुए थी और शायद पाँव की ठोकर से दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। सज्जाद ने दूध से भरा हुआ जग अपने हाथ में ले लिया। तब वो परेशान होकर बोली, सुबह हो चुकी है, मैं 3 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जब तुम वादे के मुताबिक नहीं आए तो मैं परेशान हो गई। पहले मैं दादी अम्मा के कमरे की तरफ गई। इनका कमरा अंदर से बंद है। मुझे इत्मीनान हो गया कि वो सो रही हैं। फिर मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए ये दूध लेकर आ रही हूँ। सज्जाद ने बहुत सी महबूबाना अदाओं के मुतालिक सुना था और पढ़ा था, लेकिन दांतों से दूध का जग पकड़ कर लाने वाली महबूबाना अदा पहली बार देखी थी। वो उसके साथ बातें करता हुआ कमरे के अंदर आया। सोनिया पलंग के सिरे पर बैठकर इस वाक़ये को सुन रही थी जो सज्जाद पर गुजर चुका था। उसके दोनों मफलूज हाथ उसके ज़ानों पर रखे हुए थे और वह ऐसी सहमी हुई नज़रों से सज्जाद को देख रही थी जैसे वो हादसा सज्जाद को नहीं बल्कि ख़ुद उसको पेश आया हो। सज्जाद ने महसूस किया कि उसकी आंखें भीग रही हैं। वह इंतज़ार करता रहा कि इसकी आंख से आंसू टपके तो आगे बढ़कर इन लरजते मोतियों को अपने रुमाल में जज्ब कर ले। इस तरह उसे छूने का बहाना भी मिल जाता। जब से वो यहाँ आया था इसे किसी भी बहाने सोनिया को छूने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन सोनिया की शख्सियत में कुछ अजीब सी बात थी। इसका सांस लेता हुआ सरापा इसे पुकारता ज़रूर था, मगर उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि किसी एदो पेमा के बग़ैर या इसकी रजामंदी के बग़ैर उसे छूने की जुर्रत नहीं होती थी। इसकी आंखें सिर्फ भीगी हुई नज़र आईं। सज्जाद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आंखों से एक कतरा भी बाहर न आया। वो आंसुओं से भीगी हुई आवाज़ में बोली, मैं कितनी मजबूर और बेबस हूँ। तुम्हारे सर पर चोट आई है और मैं अपने हाथों से मरहम पट्टी भी नहीं कर सकती। सज्जाद ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस वाले आए दिन ऐसे ज़ख़म खाते हैं। आज पहली बार तुम्हारी जैसी हसीन लड़की ने मेरे ज़ख़म पर मरहम रखने की बात की है। ये वाकई अफसोस की बात है कि तुम हाथ बढ़ाकर मुझे छू नहीं सकती, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे बढ़कर तुम्हें छू लूँ। ये बातें सुनकर वो शर्म से सिमटने लगी। फिर आहिस्तगी से इल्तिजामेज़ लहजे में बोली, सज्जाद साहब, आप ऐसी बातें ना करें। यहाँ अब तक कितने ही नौजवान मुसाफिर आ चुके हैं, लेकिन मैंने किसी को इतना मौका नहीं दिया कि वो मुझे हाथ लगा सके। मैंने अपने आप को सिर्फ उसी हस्ती के लिए संभाल कर रखा है जो मेरा शौहर होगा और मेरे जिस्म जान का मालिक होगा। सज्जाद ने कहा, तुम्हारे ये पाकीज़ा ख़यालात सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने भी एक ऐसी ही शरीफजादी के इंतज़ार में अब तक शादी नहीं की है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसके लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। वो सर झुकाकर आहिस्तगी से बोली, मैं बरसों से ये ख्वाब देखती आ रही हूँ, मगर अब तक इस ख्वाब की ताबीर नहीं मिली। तुम यकीन करो, मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बनकर आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊँगा। जब तक दादी अम्मा ज़िंदा हैं ये मुमकिन नहीं है। सज्जाद ने तेश में आकर कहा, मैं इसका गला घोट दूँगा। वो तुम्हारे हाथ नहीं आएंगी। कैसे हाथ नहीं आएंगी? अभी वो अपने कमरे में सो रही हैं। क्या मैं वहाँ पहुँचकर इनका काम तमाम नहीं कर सकता? नहीं, इस कमरे की खिड़कियाँ और दरवाजे बहुत मजबूत हैं। तुम इन्हें तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो नींद से बेदार हो जाएंगी। फिर तुम बताओ कि हम किस तरह इसे नफ़रत से हटा सकते हैं, किस तरह इसे रास्ते से हटा सकते हैं। सोनिया ने कहा, तुम इनसे नफ़रत करने की बजाय मोहब्बत से पेश आकर इसे ख़त्म कर सकते हो। जब वो सोकर उठे
तो तुम इसे हंस बोल कर बातें करो और इससे दरख्वास्त करो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ये कैसे हो सकता है? सज्जाद ने पूछा। इसने मेरे सामने तुम्हें चुड़ैल कहा है, फिर वो किस तरह मुझे तुमसे शादी करने की इजाज़त देगी? तुम इनकी चालबाजियों को नहीं समझ सकते। यहाँ जो भी मुसाफिर रात गुजारने के लिए आता है वो इसके सामने मुझे चुड़ैल कहती हैं। तुमसे भी यही कहा। क्या तुमने यकीन कर लिया? नहीं, तुम्हें देखकर कोई इनकी बात पर यकीन नहीं कर सकता। अलबत्ता एक हल्का सा तजस्सुस पैदा होता है कि एक दादी अपनी पोती के मुतालिक ऐसी बातें क्यों करती है। दरअसल वो इसी उलझन में लोगों को मुब्तला करके रखती है। एक तो वो खुद चुड़ैल नज़र आती है, लोग इसके मुतालिक भी सोचते हैं और मेरे बारे में भी उलझन में मुब्तला हो जाते हैं। असल बात यह है कि वो मेरी खूबसूरती को चारा बनाकर पेश करती है। वो जानती है कि नौजवान ज़िद्दी और जज्बाती होते हैं। मुझ जैसे हसीन मुजस्मे को हासिल करने के लिए वो 1-2 रातें यहाँ गुजारेंगे और इसकी खुराक बन जाएंगे। सज्जाद ने कहा। फिर तो वो मेरे लिए भी यही चाहेगी कि मैं 1-2 रातें यहाँ गुजारूँ। इसके लिए वो तुमसे शादी कराने का झूठा वादा भी कर सकती है। नहीं, जब शादी की बात आएगी तो वो तुमसे फरेब नहीं करेगी और ना ही तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी, क्योंकि कोई डायन अपने दामाद को नहीं खाती। सज्जाद इसकी बात पर गौर करने लगा। फिर इसने पूछा, अगर ऐसी बात है तो मुझसे पहले भी यहाँ ठहरने वाले नौजवान मुसाफिरों ने बुढ़िया के सामने तुमसे शादी की दरख्वास्त की होगी, फिर इसने इन्हें दामाद क्यों नहीं बनाया? सोनिया ने जवाब दिया, मैं खुद शादी से इनकार करती रही हूँ और तुम्हारी शरीक हयात बनने से पहले भी मैं एक शर्त पेश करूँगी। वो क्या शर्त है? वो चंद लम्हों तक ज़रा शर्माती रही और फिर हिचकिचाते हुए बोली, शादी के बाद मैं किसी बच्चे की मां नहीं बनूंगी। क्यों? इसकी कोई ख़ास वजह? हाँ, दादी अम्मा मुझे तन्हाई में कह चुकी हैं कि मेरे वतन से जो लड़की होगी मैं इस लड़की को इनके हवाले कर दूं। सज्जाद ने पूछा, क्या वो मेरी बेटी से दुश्मनी करेगी? ये बात नहीं है। वो मेरी तरह मेरी बेटी की भी बड़ी मोहब्बत से परवरिश करेंगी। वो समझती हैं कि मेरी तरह मेरी बेटी भी बेहद हसीन होगी। फिर वो मुसाफिरों को फांसने के लिए मेरी बेटी के हुस्न शबाब को चारा बनाएंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद हमारी कोई औलाद ना हो। ऐसा कब तक होगा? क्या हम तमाम उम्र बे औलाद रहेंगे? मजबूरी है। दादी अम्मा को बड़ी आसानी से और सहूलत से ख़त्म करने के लिए हमें यही करना होगा। वो बाहर से किसी लड़की को उठाकर अपना आलाए कार बनाने के लिए यहाँ नहीं लाएंगी। इन्हें सिर्फ अपने खून पर एतमाद है। इनका ये एतमाद दुरुस्त भी है, क्योंकि मैं खूनी रिश्ते के तहत अब तक खामोश रही। यहाँ कितने ही नौजवान आए और मुझ पर दिलो जान से आशिक होते रहे, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने दादी अम्मा की असलियत बयान की है। अगर तुम्हें औलाद की ख्वाहिश है तो मेरा ख्याल छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, और ये ख्याल दिल से निकाल दो कि तुम किसी भी तरह दादी अम्मा को नुकसान पहुँचा सकोगे या इन्हें कानूनी गिरफ्त में ले आओगे। तुम्हें इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। सज्जाद सोचने लगा। सोचने और गौर करने के लिए बहुत सी बातें थीं। वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था कि इस बूढ़ी चुड़ैल को कानूनी गिरफ्त में लाने के लिए कोई सबूत हासिल नहीं कर सकेगा। फ़िलहाल यही दानिशमंदी नज़र आ रही थी कि वो सोनिया को इस डायन के पंजे से निकालकर अपने साथ ले जाए, इससे शादी कर ले और इस बुढ़िया को हसीन आलाए कार से महरूम कर दे। वो इस इंतज़ार में अपना बुढ़ापा गुजार देगी कि सोनिया की लड़की होगी तो इसे मज़ीद शिकार खेलने के लिए एक हसीन आलाए कार मिल जाएगी। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, सोनिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। मैं औलाद की ख्वाहिश नहीं करूँगा और तुम्हें इस वीरान हवेली से दुल्हन बनाकर ले जाऊँगा, मगर तुम्हें दुल्हन बनाने से पहले कुछ और मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मैं जो कुछ जानती हूँ तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। तुम क्या पूछना चाहते हो? सज्जाद ने कहा, शादी करने से पहले एक दूसरे के ख़ानदानी हालात से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने दोस्तों और अजीज़ों को क्या बताऊंगा कि मेरी दुल्हन किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? सोनिया ने जवाब दिया,
میں وہی بتا سکتی ہوں جو دادی اماں نے مجھے بتایا ہے، مگر وہ بہت سی باتیں غلط کہتی ہیں۔ ایک بار میں ان کی عدم موجودگی میں اپنے دادا جان کی لائبریری میں گئی تھی۔ وہاں میں نے دادا جان کی ڈائری کھول کر پڑھی۔ تم اسے پڑھو گے تو بہت سی باتیں تمہارے علم میں آئیں گی۔ سجاد نے پوچھا، وہ ڈائری کہاں ہے؟ سونیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولی، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس لائبریری میں لیے چلتی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر دوسرے کمروں میں دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا، مگر وہاں رات سے زیادہ سناٹا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں حویلی کے مختلف کمروں اور راہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ سونیا نے اسے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر ایک بہت بڑا کمرہ نظر آیا۔ کتابوں کی بہت سی اونچی اونچی الماریاں چاروں طرف دیواروں سے لگی کھڑی تھیں۔ مطالعے کے لیے کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی میز اور چند کرسیاں نظر آ رہی تھیں۔ کمرے کی ہر چیز گرد آلود تھی۔ مکڑیوں نے جا بجا جالے بن رکھے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ برسوں سے کسی نے اس کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ سونیا اندر پہنچ کر ایک الماری کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے سجاد سے کہا، اس الماری کو کھولو، اس کے دوسرے شیلف میں ایک سیاہ جلد والی ڈائری ہے، اسے نکال لو۔ سجاد نے الماری کھول کر مختلف کتابوں کو ٹٹولنے کے بعد وہ سیاہ جلد والی ڈائری نکال لی۔ سونیا نے کہا، یہ مطالعے کے لیے بہترین جگہ ہے، مگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کی صفائی کر سکوں۔ تم اپنے کمرے میں چل کر اسے پڑھو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ دونوں لائبریری سے باہر آئے۔ سونیا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور وہ اپنے کمرے میں آ کر ایک ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے جگ اٹھا کر دودھ پیا اور پھر ایک سگریٹ سلگا کر ڈائری کی ورق گردانی شروع کر دی۔ ڈائری پر نواب وجاہت علی کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے اوراق بتا رہے تھے کہ ان دنوں انگریزوں کی حکومت تھی۔ وجاہت علی نے جنگ آزادی کے وقت انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اس لیے فرنگی آقاؤں نے خوش ہو کر دریائے سیتا لکھا کے کنارے ایک بہت بڑی جاگیر انعام کے طور پر دی تھی۔ یہ موجودہ حویلی اسی وقت تعمیر کی گئی تھی۔ اس وقت سے وہ اپنے علاقے میں نواب وجاہت علی کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ حویلی تعمیر کرنے کے بعد وہ ایک بہت ہی خوبصورت حسین دلہن بیاہ کر لے آئے۔ اس حسین دلہن کا نام سادھنا تھا، لیکن وہ ایک غریب کسان کی لڑکی تھی۔ شادی سے پہلے اس نے سادھنا کو مسلمان بنا لیا تھا، لیکن وہ نام اس کے حسن و جمال کے ساتھ ایسا جچتا تھا کہ انہوں نے مذہب تبدیل کرانے کے باوجود نام نہیں تبدیل کیا۔ سادھنا کے حسن و جمال کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ اسے پردوں میں چھپا کر رکھتے تھے کہ کہیں انگریز آقا اس پر عاشق نہ ہو جائے۔ وہ اسے حویلی کی چار دیواری میں قید کر کے اس کے ساتھ جوانی کے دن اور رات گزارتے تھے۔ 2 سال بعد سادھنا نے ان کے لیے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ ایک بچے کو جنم دینے کے بعد بھی وہ اتنی ہی حسین نظر آتی تھی جتنی کہ پہلے۔ اسے دیکھ دیکھ کر نواب صاحب کا دل دہلتا تھا۔ بے انتہا دولت اور بے پناہ حسین عورت کی حفاظت کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، یہ نواب وجاہت علی ہی جانتے تھے۔ وہ اکثر راتوں کو اس طرح چونک کر اٹھ جاتے تھے جیسے کوئی حسن و شباب کے اس خزانے کو ان کے پہلو سے چرا کر لے جا رہا ہو۔ ایک رات وہ چونک کر اٹھے تو پتہ چلا کہ اس خزانے کو کوئی لوٹ کر لے گیا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ گئے۔ انہوں نے جلدی سے نائٹ گاؤن پہنا، پھر باہر آ کر سادھنا کو تلاش کرنے لگے۔ اسے تلاش کرتے ہوئے جب وہ ایک کمرے کے قریب سے گزرے تو انہیں سادھنا کی آواز سنائی دی۔ وہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگے۔ کمرے میں ایک مومی شمع روشن تھی۔ اس کی زرد روشنی میں انہوں نے اپنی حسین بیوی کو ایک نوجوان ملازم کے ساتھ حالت غیر میں دیکھا۔ ملازم اس کے نزدیک تر تھا اور کہہ رہا تھا، تم روزانہ ایک خواب آور گولی دودھ میں ملا کر نواب صاحب کو پلاتی ہو۔ گولی کی تعداد بڑھانی چاہیے کیونکہ ایک ہی گولی رفتہ رفتہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ نواب صاحب اس کے عادی ہو جائیں گے تو پھر گہری نیند نہیں سو سکیں گے۔ انہیں سادھنا کا جواب سنائی دیا، اچھی بات ہے، کل سے میں 2 گولیاں دودھ میں ملا کر دے دیا کروں گی۔ نواب صاحب اس سے آگے اور کچھ نہ سن سکے۔
वो पलट कर अपने कमरे में गए और वहाँ से 2 नाली बंदूक लोड करके ले आए। नवाब साहब को देखते ही वो दोनों सहम कर एक दूसरे से अलग हो गए। उन्होंने इनसे कोई सवाल नहीं किया। बड़ी खामोशी से मुलाजिम को निशाने पर रखकर गोली चला दी। वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। वो साधना का हाथ पकड़कर खींचते हुए इसे तहखाने में ले गए। वहाँ उन्होंने उसे एक कुर्सी पर बिठाकर रस्सियों से बांधते हुए कहा, बेवफा औरत, तुझे अपने हुस्न और जवानी पर बड़ा नाज है। मैं इस खुशफहमी में मुब्तला था कि तेरे ये हसीन बाजू सिर्फ मेरी गर्दन का हार बनने के लिए हैं। मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, मगर तेरे इन बाजुओं को इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि वो आइंदा किसी के गले का हार बन सकें। ये कहकर वो लकड़ी के एक संदूक के पास गए और उसे खोलकर उन्होंने तेज़ाब की एक बोतल निकाली। फिर इसके करीब आकर इसके एक हाथ को कोनी से पकड़ा और उस पर तेज़ाब के कतरे टपकाने लगे। साधना तकलीफ़ की शिद्दत से चीखने लगी, मगर वो रस्सियों से बंधी हुई थी। इसका हाथ नवाब साहब की मजबूत गिरफ्त में था और तेज़ाब के कतरे उसके हसीन हाथ को गला रहे थे। उन्होंने इसके दूसरे हाथ के साथ भी यही सलूक किया। इस दौरान वो तकलीफ़ की शिद्दत से बेहोश हो गई थी। उन्होंने तेज़ाब की बोतल वापस संदूक में रख दी और इसे तहखाने में छोड़कर तन्हा अपने कमरे में वापस आ गए। अपने बिस्तर पर लेटकर वो बहुत देर तक गुस्से में पेचोताप खाते रहे। अपने रकीब को हलाक करके और अपनी बीवी को अज़ियतनाक सज़ा देकर भी इन्हें करार नहीं आ रहा था। जी चाहता था कि साधना की बोटी बोटी नोच लें, लेकिन इंतकाम की आग उसी वक्त बुझती जब वो ज़िंदा रहती और अपने बदसूरत हाथों को देख देख कर कुड़ती रहती। उन्होंने करवटें बदल बदल कर सुबह कर दी। बार बार इनकी निगाहों के सामने साधना का चेहरा आकर इन्हें पुकारता था। वो अपनी ख्वाबगाह से निकलकर फिर तहखाने में आए। साधना इसी तरह रस्सी से बंधी पड़ी थी। इसके दोनों हाथ कुर्सी के अतराफ लटके हुए थे। कोनियों से उंगलियों तक दोनों हाथ का गोश्त गल चुका था, सिर्फ हड्डियां नज़र आ रही थीं। कितनी अजीब सी लग रही थी वो। 2 इस्तखानी हाथ थे, बाकी जिस्म गोश्त पोश्त का था। वो इजी चेयर पर बेहिस्सो हरकत नज़र आ रही थी। नवाब साहब ने आगे बढ़कर गुस्से से उसके मुंह पर तमाचा मारा, मगर वो तमाचा बेअसर था क्योंकि वो मर चुकी थी। वो थोड़ी देर तक इसे गुस्से से देखते रहे। वो जिस अंदाज में इंतकाम लेना चाहते थे, उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। अब इस पर कोई जुल्म करना भी फजूल था। वो इस दुनिया के हर दर्द व गम से निजात पा चुकी थी। वो गुस्से से कुर्सी को ठोकर मारकर वापस चले आए। सज्जाद डायरी की बरकतानी कर रहा था। वर्क के साथ साथ वक्त भी करवटें बदल रहा था। नवाब वजाहत अली का बेटा जो साधना के वतन से हुआ था, वो जवान हो चुका था। इसकी शादी हो चुकी थी। नवाब वजाहत अली की बहू ने एक खूबसूरत सी बेटे को जन्म दिया था। इनकी नन्ही सी पोती का हुस्न हर एतबार से मुकम्मल था, मगर इसके दोनों हाथ कोनियों से लेकर उंगलियों तक मफलूज थे। अपनी पोती के इन हाथों को देखते ही नवाब वजाहत अली को साधना के हाथ याद आ गए। इनकी बहू ने अपनी बेटी के मफलूज हाथों को देखा तो सदमे से रोने लगी और तब इसने रोते रोते बताया कि जब वो हामला थी तो इसे अक्सर 2 इस्तखानी हाथ नज़र आते थे और इसे किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती थी। वो कहती थी, अगर तूने बेटी को जन्म दिया तो इसके दोनों हाथ मफलूज होंगे और तेरी बेटी को मैं अपने पास रखूँगी। नवाब साहब ने जब बहू की ये बात सुनी तो सदमे से निढाल हो गए। इनके बेटे शफात अली ने अपनी बीवी को समझाया कि ये सब उसका वहम है। अगर उसे 2 इस्तखानी हाथ नज़र आते थे तो वो महज फरेब नज़र था। वो 2 ख्याली हाथों को देखकर शायद ये सोचती थी कि कहीं उसके होने वाले बच्चे के हाथ भी ऐसे न हो जाएं। हामला रहने के दौरान औरत जो कुछ सोचती है उसका असर बच्चे पर पड़ता है, लेकिन इसकी बीवी बज़िद थी कि वो महज ख्याली हाथ नहीं थे और वो साफ तौर से किसी औरत की आवाज़ सुनती रही है। वजाहत अली ने अपने बेटे को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बहू जो कुछ कहती है इसमें कहाँ तक सदाकत है मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। मैंने आज तक तुम्हें ये बात नहीं बताई थी, मगर आज बताना ज़रूरी समझता हूँ।
بہت عرصے پہلے جب تم ایک ننھے سے بچے تھے، میں نے تمہاری امی کو اس کی ایک بہت بڑی غلطی کی ایک بہت بڑی سزا دی تھی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ تمہیں یہ بات معلوم ہوگی تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے، کیونکہ بچپن سے تمہارے دماغ میں اپنی ماں کی ایک مقدس تصویر نقش ہے۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ عورت کا تقدس صرف ممتا کی حد تک قائم رہتا ہے، ورنہ وہ دوسرے روپ میں مکار اور دغا باز ہوتی ہے۔ شفاعت علی نے نواب صاحب کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا، ابا جان، میں نے اپنی امی کو دیکھا نہیں، لیکن جس نے مجھے جنم دیا ہے، میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ میں کیسے سمجھ لوں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری امی سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہوگی اور آپ اتنی بھیانک سزا دیں گے۔ بیٹے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو باپ بیٹے ایک دوسرے کے روبرو نہیں کر سکتے۔ تو میری یہ ڈائری لے جا کر پڑھو، تمہیں تمام حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی الماری سے ایک ڈائری نکال کر دی۔ وہی ڈائری اس وقت سجاد کے ہاتھوں میں تھی۔ جس وقت اس ڈائری کو نواب صاحب کا بیٹا شفاعت علی پڑھنے کے لیے لے گیا تھا، اس وقت تک اور اس صفحے تک نواب وجاہت علی کی تحریر تھی۔ اس کے بعد صفحہ بدل گیا تھا، تحریر بھی بدل گئی تھی۔ ان کا بیٹا شفاعت علی اپنی تحریر میں واقعات پیش کر رہا تھا۔ اب ڈائری کے اوراق کہہ رہے تھے، میں نے ابا جان کو تہخانے میں لے جا کر قتل کر دیا ہے۔ میں نے ڈائری میں لکھے ہوئے واقعات پڑھ لیے تھے۔ میں نے ابا جان سے کہا، آپ میری امی کو بے حیا اور بد چلن کہتے ہیں، مگر آپ یہ بھول گئے کہ کوئی اولاد اپنی ماں کو آپ کی نظر سے نہیں دیکھ سکتی۔ اگر آپ نے اپنے طور پر انہیں سزا دی تھی تو اس سے بھیانک سزا آپ کو ملنی چاہیے، کیونکہ آپ کی حرم سرا میں بھی بے شمار کنیزیں موجود ہیں۔ آپ کے گناہوں کا حساب کون کرے گا؟ صرف میں ہی اپنی ماں کا انتقام لے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے خنجر سے ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بچنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن وہ بوڑھے تھے اور میں جوان تھا۔ وہ کمزور تھے اور میں شہزور تھا۔ میں نے اپنی ماں کا انتقام لے لیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ میری بیوی نے ان کی موت کی خبر سنی تو اسے افسوس نہیں ہوا، کیونکہ اب ہم دونوں بہت بڑی جاگیر کے مالک بن گئے تھے، لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت اداس تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح اس کے مفلوج ہاتھ کام کے قابل ہو جائیں۔ مجھے بھی اپنی حسین بیٹی سے بڑی محبت تھی۔ میں اس کا علاج کرانے کے لیے روپیہ پانی کی طرح بہا سکتا تھا، لیکن اس رات میں نے ایک بہت ہی حسین عورت کو دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، تم نے میرا انتقام لے کر مجھے خوش کر دیا ہے۔ تم اپنی بیٹی کے علاج میں اپنی دولت ضائع نہ کرو۔ اس کے ہاتھ بالکل ہی مفلوج نہیں ہیں۔ اس بچی کے ہاتھوں کا تعلق مجھ سے ہے۔ میں نے ان ہاتھوں کو اپنے مقصد کے لیے حاصل کیا ہے۔ جب تک میں جاگتی رہتی ہوں تمہاری بیٹی کے ہاتھ بیکار ہو جاتے ہیں، اور جب میں گہری نیند سو جاتی ہوں تو ان مفلوج ہاتھوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ ابھی وہ 2 دن کی بچی ہے۔ تم نے ان ہاتھوں کو غور سے نہیں دیکھا ہے، وہ کبھی کبھی حرکت کرتے ہیں۔ یہ باتیں سنتے ہی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعی سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا وہ خواب تھا یا حقیقت؟ بستر پر لیٹنے کے بعد بعض اوقات ہم خیالوں میں اس طرح ڈوب جاتے ہیں کہ اپنے گرد و پیش کی خبر ہی نہیں رہتی۔ ایسے وقت خواب کسی کیفیت طاری رہتی ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے سچ مچ کوئی عورت میری خوابگاہ میں آئی تھی اور مجھ سے وہ سب باتیں کہہ کر چلی گئی، لیکن میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ میری ماں تھی۔ وہ تو مر چکی تھیں، اور اس عورت کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ زندہ ہے اور زندہ انسانوں کی طرح سوتی ہے اور جاگتی ہے، اور جب جاگتی ہے تو میری بیٹی کے ہاتھ مفلوج رہتے ہیں، اور جب وہ گہری نیند سوتی ہے تو وہی مفلوج ہاتھ حرکت کرنے لگتے ہیں۔ دوسرے پلنگ پر میری بیوی سو رہی تھی۔ اس کے پہلو میں ننھی سونیا لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن عام بچوں کی طرح اس کے ہاتھ حرکت نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بدن کے اطراف بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ میرا نام شہناز بیگم ہے۔
میں مرحوم شفاعت علی کی بیوہ اور سونیا کی ماں ہوں۔ جب سونیا 15 برس کی ہوئی تو شفاعت علی اس کے غم میں گھل گھل کر مر گئے۔ میں بھی اسی کے غم میں گھلتی جا رہی ہوں۔ سوچتی ہوں میں مر جاؤں گی تو میرے بعد میری اپاہج بیٹی کا کیا بنے گا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک مستقل محافظ کی ضرورت ہے۔ اس کی مستقل حفاظت اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے۔ ان دنوں جب میں اس فکر میں تھی کہ سونیا کی شادی کے لیے کہیں سے اچھا لڑکا مل جائے جو اس کے دونوں ہاتھ بن کر ساری زندگی اس کی حفاظت کرتا رہے، تو ایسے وقت ایک نہایت ہی حسین عورت اس حویلی میں آئی۔ وہ میرے سامنے اپنا دکھڑا رونے لگی کہ وہ بیوہ ہے اور دنیا والے اس کے حسن اور جوانی کو حویس کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا میں کہیں بھی عزت و آبرو سے زندگی گزارنے کو جگہ نہیں ہے۔ میں نے اس پر ترس کھا کر اسے حویلی میں پناہ دے دی۔ اسے کئی بار سمجھایا کہ وہ دوسری شادی کر لے، مگر وہ کہتی تھی کہ اسے مردوں سے سخت نفرت ہے۔ اس کے خاوند نے اس پر ایسے ایسے ظلم ڈھائے ہیں کہ اب وہ کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس پر ترس کھانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا نام سادھنا تھا۔ یہ میری ساس کا نام بھی تھا۔ میرے مرحوم خاوند کو اس نام سے محبت بھی تھی اور عقیدت بھی۔ اسے پناہ دے کر میں نے ایسا اطمینان محسوس کیا جیسے میں نے اپنے خاوند اور اپنی ساس کی روح کو خوش کر دیا ہو۔ وہ میری سونیا کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے اپنے ہاتھوں سے نہلاتی اور کپڑے پہناتی تھی۔ کھانے کے دوران جب سونیا کے ہاتھ مفلوج رہتے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتی تھی۔ سونیا کے ہاتھوں کا وہی حال تھا، وہ کبھی کبھی حرکت کرتے تھے اور پھر بیکار ہو جاتے تھے۔ میں نے اسی ڈائری میں اپنے مرحوم خاوند کی تحریر پڑھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں بھی کسی رات کسی اکیلی عورت نے کہا تھا کہ سونیا کے ہاتھوں کا تعلق اس عورت سے ہے۔ جب وہ جاگتی ہے تو سونیا کے دونوں ہاتھ کونی سے مردہ ہو جاتے ہیں اور جب وہ گہری نیند سوتی ہے تو وہ ہاتھ زندہ ہو جاتے ہیں۔ قدرت کا عجب تماشا تھا۔ یہ تماشا سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ایک رات ایک عجیب انکشاف ہوا۔ مجھے ایک دوا کی ضرورت تھی۔ پتہ نہیں میں نے وہ دوا کی شیشی کہاں رکھ دی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید سادھنا کو اس کا علم ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی۔ اس وقت رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ سادھنا اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ میں اسے جگانے کے لیے اس کے قریب گئی تو ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ اس کا ایک ہاتھ چرپائی کے سرے پر تھا اور وہ ہاتھ کونی کی طرف سے چرپائی کے نیچے جھول رہا تھا۔ صاف طور سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہاتھ مفلوج ہے، وہ کسی طرف بھی گھوم سکتا ہے، مڑ سکتا ہے۔ میں حیرانی سے دیدے پھاڑ پھاڑ کر سادھنا کو دیکھنے لگی۔ پھر میں نے قریب جا کر اس کے ہاتھ کو چھو کر دیکھا، اسے ذرا سا اٹھا کر پھر چھوڑ دیا۔ وہ ہاتھ دوبارہ کونی کی طرف سے نیچے کی طرف جھولنے لگا۔ میرا تجسس بڑھنے لگا تو میں چرپائی کی دوسری طرف گئی اور دوسرے ہاتھ کو اٹھا کر دیکھنے لگی، وہ بھی اسی طرح مردہ تھا۔ میں دہشت زدہ ہو کر اس حسین پلا کو دیکھنے لگی۔ مجھے اچانک کی ڈائری میں لکھی ہوئی اپنے خاوند کی وہ تحریر یاد آ گئی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ جو حسین عورت اس کے خواب میں آئی تھی وہ خود کو ان کی مرحوم والدہ کہہ رہی تھی۔ ان کی والدہ کا نام بھی سادھنا تھا اور اس عورت کا نام بھی سادھنا ہے۔ وہ بھی حسین تھی اور یہ بھی پلا کی حسین نظر آ رہی تھی۔ میرے سسر وجاہت علی دقیانوسی خیالات کے تھے، اس لیے انہوں نے سادھنا کی کوئی تصویر نہیں اتروائی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میرے سامنے جو عورت تھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ میری ساس تھی۔ بہرحال وہ کوئی بھی تھی، میری بیٹی کی دشمن تھی۔ اس وقت گہری نیند سو رہی تھی اور ایسے وقت میں یقین سے کہہ سکتی تھی کہ میری بیٹی کے ہاتھ مفلوج نہیں ہوں گے۔ اگر میں اسے موت کی ابتی نیند سلا دوں تو میری سونیا کے ہاتھوں میں ہمیشہ کے لیے جان آ جائے گی۔ یہ سوچتے ہی میں اپنے کمرے میں گئی اور اپنے مرحوم خاوند کے صندوق سے ایک خنجر نکال کر لے آئی۔ وہ اپنے بستر پر ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اس کے دل کا نشانہ لے کر خنجر کو فضا میں بلند کیا، لیکن اسی وقت میری کلائی ایک ہاتھ کی گرفت میں آ گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا
تو پیچھے میری بیٹی سونیا کھڑی تھی۔ میری کلائی اس کے دائیں ہاتھ کی گرفت میں تھی اور وہ پوچھ رہی تھی، امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اسے ہلاک کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا، سونیا یہ ڈائن ہے، اگر میں اسے ہلاک کر دوں گی تو تیرے ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ سونیا نے پریشان ہو کر کہا، میں کیسے چھوڑ دوں امی؟ میں نے اپنی مرضی سے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا ہے، میں تو سو رہی تھی، یک بے ایک اٹھ کر یہاں چلی آئی۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں، یہ ہاتھ مجھے کھینچ کر لے آئے ہیں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں اس کے پنجے سے اپنی کلائی چھڑانے لگی۔ ذرا سی جد و جہد کے بعد اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ میں نے حیرانی سے دیکھا، سونیا کے دونوں ہاتھ پھر بے حس و حرکت ہو کر اس کے بدن کے اطراف جھول رہے تھے۔ مجھے سادھنا کا قہقہا سنائی دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر بول رہی تھی، تمہارے سسر نے ان ہاتھوں کو تیزاب سے کلا دیا تھا، مگر میں نے اپنی پوتی کے ہاتھ اپنا لیے ہیں۔ میں جب چاہتی ہوں اس کے ہاتھوں کو استعمال کرتی ہوں اور پھر سوتے وقت انہیں واپس کر دیتی ہوں۔ یہ ہاتھ دادی کے بھی ہیں اور پوتی کے بھی۔ سونیا کے یہ ہاتھ جس طرح سونیا کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح میری بھی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ یہ میرے بھی ہاتھ ہیں۔ اس کی بات سن کر سونیا نے نفرت سے کہا، تم میری دادی نہیں ڈائن ہو، تم میرے ہاتھ مجھے واپس کر دو، نہیں تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گی۔ سادھنا نے مسکرا کر کہا، خونی رشتے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے، میں نے بھی اب تک اپنے بیٹے، بہو اور پوتی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ ہاتھ جو میرے پاس ہیں وہ تمہارے ہیں، تمہیں واپس مل جائیں گے، تب بھی تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکو گی۔ یہ لو میں واپس کرتی ہوں، تم انہیں آزما لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوؤں پر رکھ لیا۔ اسی وقت سونیا نے محسوس کیا کہ اس کے دونوں ہاتھ زندہ ہو گئے ہیں۔ اس نے مٹھیاں بھیج بھیج کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اپنی دادی کا گلا دبانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ ہاتھ آگے نہیں ہو رہے تھے۔ سادھنا نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹی سونیا، میں تو پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ یہ ہاتھ صرف تمہارے ہی نہیں میرے بھی ہیں، اور جب میرے ہیں تو میرا گلا کیسے گھونٹ سکتے ہیں؟ اس دوران سونیا ہر ممکن کوشش کرتی رہی کہ اس کے ہاتھ اس کی دادی کے گلے تک پہنچ جائیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ بے حس ہو کر بدن کے اطراف جھولنے لگے۔ اس کے بعد میں سادھنا کے دونوں ہاتھوں کو حرکت کرتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر اپنی بیٹی کا بازو تھام لیا اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاں ہم بہت دیر تک سادھنا کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ یہ درست ہے کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہی تھی۔ ایک ساس کے رشتے سے مجھے اور دادی کے رشتے سے سونیا کو بے حد چاہتی تھی اور دن رات سونیا کے آرام کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے باوجود ہم اس سے نجات حاصل کرنے کی تدبیریں سوچتے رہے۔ وہ ہم دونوں کی رشتے میں کچھ بھی لگتی ہو، مگر اب چڑیل بن چکی تھی اور میں چڑیل سے کسی طرح کا رشتہ نہیں نبھا سکتی تھی۔ نجات کی تدبیریں سوچتے سوچتے صبح ہو گئی تو میں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ سونیا کی بھی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ سو گئی۔ نیند کے آنے تک میرے دماغ میں یہی بات پکتی رہی کہ ہر حال میں اس سے نجات حاصل کرنا ہے۔ سجاد نے ڈائری کا ورق الٹ کر دیکھا تو اس کے بعد جتنے اوراق تھے سب سادہ تھے۔ سونیا کی ماں شہناز بیگم ان صفحات کی طرح زندگی سے خالی ہو چکی تھی۔ سجاد کا یہی اندازہ تھا کہ موت نے شہناز بیگم کو آگے کچھ لکھنے کی مہلت نہیں دی تھی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے وہ بے چین ہو گیا۔ ایک دلچسپ کہانی جو حقیقت سے بالکل قریب ہو اور جس کے بیشتر واقعات آنکھوں کے سامنے گزر رہے ہوں تو تجسس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سجاد نے ڈائری بند کر کے دروازے کی جانب دیکھا۔ سونیا ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ اس نے سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبائی اور پھر اسے سلگانے کے لیے لائٹر تلاش کرنے لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے لائٹر کو تپائی پر رکھا تھا، پھر بھی اس نے اپنی جیبیں ٹٹولیں
मगर लाइटर नहीं मिला। वो कहाँ जा सकता था? क्या सोनिया के साथ लाइब्रेरी में जाकर उसने सिगरेट सुलगाया था? हो सकता है कि लाइटर वहीं रह गया हो। इसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं थी। इसके बावजूद वो झुल्ला रहा था कि लाइटर कहाँ रखकर भूल गया था। जब उसे कुछ याद न आया तो वो अपने कमरे से निकलकर सोनिया के कमरे की तरफ जाने लगा। सिगरेट अभी तक इसके होठों में दबा हुआ था। इसने सोनिया की ख्वाबगाह में जाकर देखा तो वो पलंग पर नीम दराज थी। उसके होठों में भी सिगरेट दबा हुआ था और एक इस्तखानी हाथ उसके लाइटर से सोनिया का सिगरेट सुलगा रहा था। सोनिया ने सिगरेट का एक कश लेकर धुआं छोड़ते हुए कहा, मैं इस इंतज़ार में थी कि तुम डायरी पढ़ लोगे तो मैं तुम्हारे कमरे में जाऊंगी। अगर तुमने वो डायरी पढ़ ली है तो अब ये समझ गए होगे कि ये इस्तखानी हाथ जो यहाँ मौजूद है ये दादी अम्मा का है और वह अभी जाग रही हैं। मैंने इन्हें बता दिया है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अब दादी अम्मा कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। लो अपना सिगरेट सुलगा लो। सोनिया की ज़बान से ये बात अदा होते ही वो इस्तखानी हाथ लाइटर उठाए सज्जाद के पास आया और उसके होठों में दबे हुए सिगरेट को सुलगाने लगा। दिखाने में वही हाथ इसका दुश्मन था मगर अब दोस्त बन गया था, बल्कि दादी सास बन गया था। सिगरेट सुलगाने के बाद वह हाथ कमरे से बाहर चला गया। सज्जाद ने कहा, डायरी पढ़ने के बाद मुझे तुमसे और ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई है। मैं तुम्हें इस वीरान हवेली में छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज ही तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अभी मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि वो डायरी अधूरी क्यों रह गई? तुम्हारी अम्मी ने उसे मुकम्मल क्यों नहीं किया? तुम्हारी अम्मी तुम्हारी दादी अम्मा को हलाक करने की तदबीर सोच रही थी कि दादी अम्मा ने इनसे इंतकाम लिया है। नहीं, दादी अम्मा ने अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को नुकसान नहीं पहुंचाया। हुआ ये कि अम्मी ने एक बहुत ही उम्दा तदबीर सोच ली थी। दूसरी रात जब दादी अम्मा अपने कमरे में सोने के लिए गईं तो अम्मी ने मेरे बेहिसातों को पुश्त की तरफ एक मजबूत रस्सी से बांध दिया ताकि दादी अम्मा गहरी नींद सो जाएं और मुझे मेरे हाथ वापस मिल जाएं तो वो बदस्तूर रस्सी से बंधे रहें और जब वो दादी अम्मा को हलाक करने जाएं तो ये हाथ इनकी हिफाजत ना कर सकें। इनके मंसूबे के मुताबिक मेरे दोनों हाथ बंधे रहे। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब मैंने अम्मी को बताया कि मेरे हाथों में जान आ गई है तो इससे ज़ाहिर हो गया कि दादी अम्मा गहरी नींद सो रही हैं। हम दोनों इनके कमरे में गए। मैं एक कैदी की तरह अम्मी के साथ गई और इन्हें बताती रही कि मेरे दोनों हाथ रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अम्मी की नीयत को समझ गए थे। दूसरे लफ्ज़ों में अम्मी के इरादे को वो समझ रही थी, इसलिए मेरे और दादी अम्मा के मुश्तरका हाथ इन्हें इनके इरादे से बाज रखना चाहते थे मगर बेचारे बंधे हुए थे। हम दोनों दादी अम्मा के बिल्कुल करीब पहुंच गए। वो अपने बिस्तर पर बेखबर सो रही थीं। मेरी अम्मी के हाथ में वही पिछली रात वाला खंजर था। उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर खंजर की नोक को इनके सीने में उतार दिया मगर यूँ लगा जैसे वो खंजर गोश्त पोश्त के बदन में उतरने की बजाय सिर्फ हड्डियों से टकराया हो। उन्होंने दूसरी बार हमला करने के लिए अपने बाएं हाथ को दादी अम्मा के गले पर रखकर दाएं हाथ से खंजर दादी अम्मा के सीने से निकाला मगर इनके गले पर हाथ रखते ही अम्मी के हलक से एक दहशतनाक चीख निकली। वो एकदम से लड़खड़ाकर ज़रा पीछे गईं और फर्श पर गिरते हुए बोली, ये तो हड्डियों का ढांचा है। मैं अम्मी को भूलकर दादी अम्मा को देखने लगी। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई थीं, फिर तल्खी से मुस्कुराकर बोली, मैं तुम दोनों को दहशतज़दा करना नहीं चाहती थी। अब तुम देख ही चुकी हो तो ये सुन लो कि मैं सिर्फ हड्डियों का ढांचा हूँ। ये गोश्त पोश्त का बदन महज फरेब नज़र है। मुझे मरे हुए एक मुद्दत गुजर गई है। मरने के बाद इंसानी बदन की हर चीज़ गल जाती है, सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाता है। ये कहकर वो आगे बढ़ी और मेरे बंधे हुए हाथ खोल दिए। इसके बाद दादी अम्मा के हाथ बेहिस हो गए और मेरे हाथों में जान आ गई। मैं अम्मी की बातें सुनकर हैरान थी और ख़ुद इस बात का यकीन करना चाहती थी कि दादी अम्मा का बदन गोश्त पोश्त का है या नहीं। मैंने झिझकते हुए अपना हाथ बढ़ाकर इनके शाने पर रखा तो फ़ौरन ही घबरा कर अपना हाथ उठा लिया। वाकई
وہ اوپر سے مکمل عورت نظر آ رہی تھیں، مگر چھونے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ استخانی ہاتھوں کی طرح سر سے پاؤں تک ایک ڈھانچہ ہیں۔ وہ ہنسنے لگیں۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ موت کس طرح دانت نکال کر ہنستی ہے، مگر وہ ہمارے سامنے موت بن کر کبھی نہیں آئیں۔ وہ ہنستی ہوئی کہہ رہی تھیں، سونیا، میں تمہاری دادی ہوں، تمہیں اور تمہاری امی کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تمہاری امی بھی مجھے ہلاک نہیں کر سکتی۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے ہر رات انسانی لہو مل جاتا ہے۔ جب تک میں لہو پیتی رہوں گی اس وقت تک اسی حالت میں زندہ رہوں گی۔ اس لیے نہ مجھے نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی کبھی دل میں یہ خیال لاؤ کہ تم لوگوں کو مجھ سے کوئی نقصان پہنچے گا۔ جاؤ اپنی امی کو سنبھالو۔ میں امی کو سنبھالنے کے لیے ان پر جھکی تو پتہ چلا کہ وہ تمہارے دہشت کے مر چکی ہیں۔ میں ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ مجھے دادی اماں پر غصہ آ رہا تھا، مگر میں انہیں الزام نہیں دے سکتی تھی کیونکہ انہوں نے امی کو ہلاک نہیں کیا تھا۔ انہوں نے تو ہماری بھلائی کے لیے یہ بات بھی چھپا رکھی تھی کہ وہ حقیقتاً ہڈیوں کا ڈھانچہ ہیں۔ صرف نگاہوں کو فریب دینے کے لیے وہ ایک عورت کے روپ میں نظر آتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ سجاد بھی سر جھکائے خاموش رہا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اپنی ماں کی موت کا ذکر کرتے ہوئے سونیا کا دل رو رہا ہوگا، لہٰذا کچھ دیر خاموش رہنا چاہیے، اور خاموش رہ کر وہ یہ بھی فیصلہ کر رہا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ سونیا کو دادی اماں سے دور لے جائے گا۔ اس نے سونیا سے پوچھا، کیا آج ہماری شادی نہیں ہو سکتی؟ سونیا نے سر اٹھا کر اسے بڑی محبت سے دیکھا اور پھر جواب دیا، شادی ہو یا نہ ہو میں ہر حال میں تمہاری ہوں۔ تم سے پہلے وہ گوپی بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سجاد کو اچانک یاد آیا کہ گوپی تو اسی حویلی کے تہہ خانے میں موجود ہے۔ اگر وہ اسے قانون کے حوالے کرے گا تو اس کی ترقی ہو جائے گی اور اس کی تنخواہ بڑھے گی۔ حالانکہ سونیا کے پاس اتنی دولت تھی کہ اب اسے ملازمت کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی، لیکن وہ پولیس افسر نہ صحیح ایک عام شہری کی حیثیت سے ہی قانون کا ساتھ دے سکتا تھا۔ اس نے کہا، تم نے خوب یاد دلایا، قاتل تہہ خانے میں موجود ہے اور میرے ہاتھوں بری طرح زخمی بھی ہو چکا ہے۔ میں ابھی جا کر اسے ہتھکڑی لگاؤں گا۔ سونیا نے کہا، یہ پچھلی رات کی بات ہے، تم نے اسے پچھلی رات تہہ خانے میں دیکھا تھا، تمہیں شاید وقت گزرنے کا احساس نہیں رہا۔ یہ حویلی ایسی ہے کہ دن رات کا پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ قاتل پچھلی رات دادی اماں کا شکار تھا۔ اس کی لاش حویلی سے دور ایک چٹان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اب اس کے بدن میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ دادی اماں نے لہو سے خالی لاش کو گھسیٹ کر وہاں پہنچا دیا ہے۔ سجاد نے سونیا کی جانب دیکھا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے لیٹنے کا انداز بڑا ہی ہوش ربا تھا۔ اس نے جذبات کی ہلچل میں کہا، اس وقت مجھے جا کر قاتل کو اپنے قبضے میں لینا چاہیے، لیکن تمہارے پاس سے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ ایک طرف فرض ہے، دوسری طرف محبت، بولو میں کدھر جاؤں؟ سونیا نے جواب میں نظریں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر بھی جذبات کی دھوپ چھاؤں تھی۔ اس کی شرمیلی ادائیں بتا رہی تھیں کہ وہ بھی سجاد کو اپنے سے دور جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سجاد نے کہا، تم نے جواب نہیں دیا کہ میں تمہارے پاس آؤں یا فرض پورا کروں۔ میرا خیال ہے کہ چٹان کے پیچھے گوپی کی لاش محفوظ ہوگی، میں بعد میں بھی وہاں جا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سونیا کی طرف بڑھا۔ خوابگاہ کے باہر حویلی کے ایک بڑے ہال میں ایک بڑی سی میز پر ایک شمعدان رکھا ہوا تھا جس میں 4 مومی شمعیں روشن تھیں۔ روشنی کے اس طرف ایک ایزی چیئر پر بوڑھی سادھنا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے اطراف جھول رہے تھے۔ کبھی وہ بہت ہی حسین اور جوان تھی، اب کتنی بوڑھی نظر آ رہی تھی۔ سجاد اسے دیکھتا تو اپنی معلومات کے مطابق یہی سوچتا کہ اس ایزی چیئر پر ہڈیوں کا ڈھانچہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بوڑھی رات کی خاموشی میں زیر لب بڑبڑا رہی تھی، سونیا بہت معصوم ہے اور بہت مظلوم بھی ہے۔ اس نے اپنے 2 ہاتھ مانگتے مانگتے اپنی عمر کا بہت سا حصہ گزار دیا ہے۔ اس نے اب تک اس لیے شادی نہیں کی کہ وہ مکمل عورت نہیں تھی۔ وہ محبت سے اپنے شوہر کے گلے میں باہیں نہیں ڈال سکتی تھی، حتیٰ کہ ایک بچہ پیدا کر کے اسے اپنے بازوؤں کے جھولے میں نہیں جھلا سکتی تھی۔ پھر وہ کس لیے شادی کرتی؟
اس کی آواز اس مکھی کی طرح بھنبھنا رہی تھی جو مکڑی کے جال میں پھنس گئی ہو۔ سونیا کا حسین وجود ایک چمکتے ہوئے جال کی طرح بستر پر بچھا ہوا تھا۔ بستر کے سرانے ایک شمع روشن تھی۔ سجاد اس کی طرف بڑھا۔ سونیا نے شمع بجھا دی۔ خوابگاہ میں گہری تاریکی چھا گئی اور سجاد بستر کے قریب جا کر اس پر جھکا تو سونیا کی آواز سنائی دی، پچھلی رات تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت کرنے کے لیے دل مچل گیا تھا، لیکن میرا پیٹ بھر چکا تھا کیونکہ پچھلی رات گوپی تھا۔ محبت کے لیے تمہیں دوسری رات تک روکنا ضروری تھا۔ آؤ اب آ جاؤ۔ بات ختم ہوتے ہی دو باہیں اس کی گردن کا ہار بن گئیں، مگر وہ استخوانی باہیں تھیں۔ سجاد ہڑبڑا کر اس کے بدن سے ٹکرا گیا۔ اس کا بدن بھی استخوانی تھا۔ خوابگاہ کے باہر بوڑھی عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی، دادی اماں، تم آخر مجھ پر کب تک ظلم کرو گی؟ کب تک میرے ہاتھ مجھے واپس نہیں کرو گی؟ میں بھی بہت ضدی ہوں۔ میں موقع پا کر مسافروں کو بتا دیتی ہوں کہ تم ایک حسین بلا ہو۔ میں نے تہہ خانے میں جا کر گوپی کو بھی سمجھایا، انسپکٹر کو بھی تمہارے شیطانی ارادوں سے آگاہ کیا، مگر تمہارے حسن کی چکا چوند کے آگے میری کوئی نہیں سنتا اور تمہارے استخوانی شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ آہ، تم مردہ ہو کر زندہ ہو اور میں زندہ ہو کر بھی ہاتھوں کے بغیر مردہ ہوں۔ وہ معصوم اور مظلوم بوڑھی آواز اندھیرے میں سسک رہی تھی۔